ناول کا نام ہے ایک شخص دلربا سا۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ ماما اور بابا نے عمرے پر جانے کا ارادہ کیا تو اس کے تنہا رہ جانے کا خیال الجھن اور پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ اے لو بھلا، کیا اس کی پھپھو مر گئی جو آپ پریشان ہو رہی ہیں؟ پھپھو جانی بھائی اور بھاوت سے ملنے آئی تھی۔ ان کی الجھن کا سرا پا کر بھرپور خفگی سے گویا ہوئی تو ماما جو خود سے کہتے جھجک رہی تھی بے اختیار مطمئن سے انداز میں مسکرائیں۔ یوں ان لوگوں کے روانہ ہوتے ہی وہ بھی پھپھو کے ساتھ ساہیوال آ گئی۔ جاتی گرمیوں کی وہ خوشگوار سے سپہر تھی۔ نیلے آسمان پر تیرتے بادلوں کے سفید ٹکڑے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے کالونی کے گھروں کی بیرونی دیواروں پر پھیلی بیلوں کی ٹہنیاں جھومتے ہوئے پھول برسا رہی تھیں۔ اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ کبھی بچپن میں آئی تھی وہ ساہیوال، اسے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا۔ اب اپنے اتنے سارے کزنز کی کمپنی میں وقت گزارنے کے خیال سے اسے خوشی کی کیفیت نے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ پھپھو جانی کے 3 بیٹے تھے، حسان، اذلان اور ریحان، جبکہ چھوٹی بیٹی صبا اس کی ہم عمر تھی۔ سبھی بہت محبت و خلوص سے ملے تھے۔ سب نے بے تکلفی کی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے منٹوں میں اسے دوستی گانٹ لی تھی۔ اوکے موم، اب چلتا ہوں، ڈیڈ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ حسان چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہیں انہیں اسٹیشن سے یہاں لایا تھا، یقیناً آفس چھوڑ کر آیا ہوگا۔ بلیک 2 پیس میں لیے دیے انداز سمیت وہ اچھا خاصا بردبار سا شخص آئمہ کو جانے کی بہت اچھا لگا تھا۔ اوکے کزن، اب شام میں ملاقات ہوگی، یقیناً تب آپ فریش ملیں گی، رسمی سے انداز میں مسکرا کر کہتا وہ پلٹ کر چلا گیا تو آئمہ یوں ہی مسکراتے ہوئے صبا کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ تب سے جب وہ سوئی تو پھر شام کے بجائے رات کی خبر لائی، وہ بھی اس طرح کہ صبا نے کئی بار آ کر جگایا تھا اور اب تو کھانا لگنے کی اطلاع کے ساتھ آئی تھی کہ ٹیبل پر ڈیڈ سمیت سبھی اس کے منتظر ہیں۔ تب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ وال کلاک کی سوئیوں کو 10 کے ہندسے کو عبور کرتے دیکھ کر اسے خفیف سی خجالت نے آن لیا۔ سب کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ منہ میں پانی کے چھپاکے مارتی دوپٹہ درست کرتے ہوئے وہ ڈائننگ روم کے سمت آتے یہی سوچتی رہی تھی۔ وہ بھلے لوگ بیچارے اس کے انتظار میں کھانا ٹھنڈا کر رہے تھے، پھر بھلا اس حرکت سے ماما کی تربیت پر حرف نہ آتا۔ آئی ایم سوری فار ویٹ، ایکچولی تھکن کی وجہ سے مجھے بہت گہری نیند آئی، خجالت سے کہتی وہ رواداری نبھا رہی تھی جب پھپھو نے اسے اس خفت سے نکالنے کو ہی نرمی سے ٹوک دیا۔ اوہ کم آن ڈارلنگ، اٹس آل رائٹ، چلتا ہے اس طرح۔ تم بتاؤ، نیند تو اچھی آئی نا؟ پھپھا جان کو سلام کرنے کے بعد وہ کرسی گھسیٹ کر صبا کے مقابل بیٹھ رہی تھی جب پھپھو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے اسے اپنے مقابل بٹھا لیا، اس طرح کہ اب اس کے دائیں سائڈ پر حسان کی کرسی تھی۔ وہ فطری طور پر کچھ جھجک سی گئی، سمٹ کر بیٹھتے وہ اپنا دھیان پھپھو کی باتوں پر لگا رہی تھی۔ پھپھو کے ساتھ ان کی چاروں اولادوں نے جس خصوصی پروٹوکول سے اسے نوازا تھا وہ اسے بہت خفت زدہ کرنے لگا تھا۔ او پلیز حسان بھائی، میں اتنی پیٹو نہیں ہوں۔ حسان کی بڑھائی کوفتوں کی ڈش سائڈ پر رکھتے ہوئے ہلکے سے ہنس کر اس نے نرمی اور انکساری سے ٹوکا۔ واقعی جب ہی اتنی اسمارٹ ہو۔ صبا نے بہت بے باکانہ انداز میں منہ پھاڑ کر جس طرح سب کے سامنے کہا تھا وہ یکلخت سرخ پڑی تھی اس کھلی ہوئی تعریف پر وہ بھی اتنے سارے مردوں کے درمیان سامنے۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے جذبت سی ہو کر رہ گئی۔ یہ کباب تو لو نا آئمہ جانو، پتہ ہے ہمارا بٹلر بہت اچھا کھانا پکاتا ہے۔ پھپھو نے صرف کہا نہیں تھا، کباب اٹھا کر اس کے پلیٹ میں رکھ دیا۔ حسان کا سیل فون بجا تو ایکسکیوز کرتا اٹھ کر چلا گیا۔ آئمہ کا چمچے کی سن بڑھتا ہوا ہاتھ زور کے چھناکے اور دلخراش چینخ کی آواز پہ اسی زاویے پر ساکن ہوا تھا۔ اس کی سوالیہ نگاہیں اہل خانہ کی سمت اٹھی تھیں۔ یہ کیسی آواز تھی پھپھو؟ وہ رہ نہیں پائی تھی، تبھی کچھ گھبراہٹ میں گویا ہوئی۔ ان کے چہرے پر موجود تلخی کسی قدر مزید بڑھی تھی۔ ذرا سا غور کرنے پر اسے تمام لوگوں کے چہروں پر تشویش و پریشانی کی بجائے برہمی کے آثار چھلکتے محسوس ہوئے تو یہ گھبراہٹ یکلخت عجیب سی حیرانی میں ڈھل گئی۔ وٹ نان سینس، کوئی منع کیوں نہیں کرتا؟ کیا سب بہرے ہو گئے ہیں؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس کا سوال اگنور کر کے پھپھو ایک دم سے چلائیں کہ ذرا سا توقف کے بعد یہ شور اور چینخ و پکار کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ اذلان اور ریحان جو اب تک کسی حد تک لاپرواہی اور بے نیازی سے کھانے میں مصروف تھے، کاندھے اچکا کر پھر سے مصروف نظر آنے لگے۔ کیوں پرواہ کریں ہم مام، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں، کام ڈاؤن، کھانا کھائیں پلیز۔ صبا نے دنیا بھر کی تلخی اور رکھائی سے کہتے ہوئے کانٹے اور چھری کی مدد سے لیگ پیس اٹھایا۔ انداز میں زمانے بھر کا زہر اور نفرت نمایاں تھی۔ پھپھا جان لب بھینچے بالکل خاموش بیٹھے تھے جبکہ وہ حیران پریشان سی بیٹھی اس عجیب صورتحال کو سمجھنے کی سعی میں مصروف تھی، بس ٹکر ٹکر ان کی صورتیں دیکھ رہی تھی۔ محمود پلیز، اور کتنا ضبط کا امتحان لیں گے، روکیں جا کے یہ ڈرامے بازیں، ادھر ہی کان لگے رہتے ہیں کہ کوئی آیا ہے بس ماں بیٹے کا ناٹک شروع ہو جاتا ہے۔ پھپھا کے غصیلے تاثرات سے سجے چہرے پر تنفر حقارت کے ساتھ رعونت اور درشتگی بھی سمٹ آئی۔ مجھ سے یہ فرمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہے نا تمہارا جلاد سپوت، از خود پہنچ گیا ہوگا وہاں، اسے تو موقع چاہیے ہوتا ہے۔ پھپھا جان نے بے تحاشا سرخ ہو کر خون چھلکاتی آنکھوں سے پھپھو کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور کرسی دھکیل کر دروازے کو ٹھوکر رسید کرتے نکل گئے۔ وہ دم بخود سی بیٹھی رہ گئی۔ پھپھو نے نہایت غصے سے سر جھٹکا اور اسے دیکھ کر زبردستی مسکرائیں۔
تم یہ میٹھا لو نا آئمہ. انہوں نے فروٹ ٹریول کا بال اس کی سن بڑھاتے ہوئے یوں بات کی تھی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو. وہ گہرا سانس کھینچتے خود کو کمپوز کرنے لگی. البتہ ذہن میں جیسے جوار بھاٹے اٹھنے لگے تھے. یہ واقعہ اس کے ذہن پر بہت اثر انداز ہوا تھا. پھپھو کی خفگی اور نفرت، پھپھا جان کا اشتعال بھرا طنز اور بچوں کی لاتعلقی اور بے حسی نے اسے صرف حیران ہی نہیں کیا، کچھ حد تک ڈسٹرب بھی کر ڈالا تھا. کون تھے وہ ماں بیٹا؟ ملازم؟ نہیں، یقیناً ملازموں کو ایسی ہمت اور جرت نہیں ہو سکتی تھی. پھر ارے کہیں پھپھا جان نے دوسری شادی تو نہیں؟ مگر نہیں. اس کی سوچ کو بریک لگا. اگر ایسا کچھ ماضی بعید میں ہو چکا ہوتا تو یقیناً اس کے پیرنٹس بے خبر نہ ہوتے. وہ جتنا سوچتی رہی تھی اسی قدر الجھ گئی تھی. وہ پراسرار ماں بیٹا اس کے ذہن سے چپک گئی تھی. اسی بے چینی میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی. اوکے، میں کل صبح سے پوچھ لوں گی. کروٹ بدلتے ہوئے اس نے خود کو ریلیکس کرنا چاہا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ ٹو لینے والی کھوٹی مزاج کے مالک تھی. البتہ ان لوگوں کے اس قدر عجیب و غریب رویے نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا. وہی ماں بیٹے جو اس کے آگے پیچھے جا رہے تھے. کسی اور کے ذکر پر تاثرات میں یوں یک بیک تبدیلی کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ چونکہ وہ خود بہت حساس تھی، جبھی اس دوغلے طرز عمل پر ششتر تھی. صبح ایک بار پھر اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی. رات کی طرح ناشتے کی ٹیبل پر وہ سب اس کے منتظر نہیں تھے. وہ کسی قدر خفیف سے ملازمہ کی میت میں ڈرائنگ روم میں آئی تو پھپھو کو گلاسز لگائے نیوز پیپر میں مصروف پایا. ہاتھ میں موجود چائے کا کپ ان کے بھی ناشتہ کر چکنے کا اعلان کر رہا تھا. آئی ایم سوری، میں پھر لیٹ ہو گئی، کسی آڑ زدہ سے انداز میں کہتی اس نے کرسی گھسیٹی تھی. اٹس آل رائٹ جانو، ذرا سی باتوں پر یوں گھبرا کیوں جاتی ہو؟ تمہارا اپنا گھر ہے. انہوں نے اخبار سائڈ پر رکھ کر خوش دلی سے مسکرا کر کہا. پھر پکار کر ملازمہ کو اس کے لیے تازہ ناشتہ لانے کو کہا تھا. سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے یوں ہی برصبیل تذکرہ پوچھا تھا. اذلان ریحان تو یونیورسٹی چلے گئے ہیں. سب البتہ آج کالج نہیں گئی تمہاری وجہ سے. ابھی کچھ دیر پہلے اس کے فرینڈ کا فون آیا تھا، ارجنٹ کام تھا، بس بہت شرمندہ تھی. کہہ رہی تھی تم سے ایکسکیوز کر لوں، وہ جلد آ جائے گی. انہوں نے کچھ اس انداز میں کہا کہ آئمہ اپنی جگہ شرمندہ ہو گئی. حسان تمہارے انکل کے ساتھ آفس چلا گیا، تمہارا پوچھ رہا تھا. بہت محنتی ہے میرا بیٹا، ڈونٹ وری. آج جلدی آنے کا کہہ رہا تھا. تم تیار ہے نا آؤٹنگ کے لیے؟ وہ بولنے پر آئیں تو نان اسٹاپ بولتی چلی گئی. آئمہ خفیف سی بیٹھی تھی. جس قدر محبت اور پیار سے انہوں نے ناشتہ کروایا تھا، بہت کم کھا کر اس کا جی اوب سا گیا. جانے کیوں یہ سب اسے اوپری سا لگ رہا تھا. پھپھو کے اصرار کے باوجود وہ ٹیبل سے اٹھائی تھی. بوریت سے اکتا کر وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی. رات وہ سیل فون کی بیٹری چارج کرنا بھول گئی تھی اور اب لائٹ غائب تھی. ایک تو گرمی، اس پر عین دوپہر کا وقت. ایسے وقت میں کسی کی گھر میں موجودگی کی توقع ہی ابس تھی. تنہائی کا احساس اسے سخت بیزار کر چکا تھا. مان ٹی وی لاؤنج سے گزرتے ہوئے وہ بے اختیار رکی. حسان اندر نہ صرف موجود تھا بلکہ اس کی طرف متوجہ بھی. نگاہ ملنے پر بے اختیار مسکرایا. کیسی ہو آئمہ؟ آؤ بیٹھو. اپنائیت بھرا نرم لہجہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی قدم بڑھانے پڑے. البتہ اس وقت اسے گھر پر دیکھ کر حیرت ہوئی تھی. یہ اس کے ورکنگ آورز سے. آپ اس وقت کیسے نظر آ رہے ہیں؟ آفس نہیں گئے؟ قدم بڑھا کر سائڈ کے صوفے پر ٹکتے ہوئے اس نے سرسری سے انداز میں استفسار کیا تھا. بس یوں ہی کچھ طبیعت اچھی نہیں تھی، سو گھر آ گیا. آپ سنائیں کیسا لگا ہمارا گھر اور یہاں رہنا؟ بوریت تو نہیں ہوتی؟ وہ اب پورے کا پورا اس کی سمت متوجہ تھا. بوریت تو ہوتی ہے آف کورس. ایک دم سے فارغ ہو گئی ہوں. ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا. اوہ، حسان نے ہونٹ سے کوڑ کر ہمدردی ظاہر کی. ایسا کریں ماموں کو فون کر لیں، آئی ایم شیور کہ موڈ بہتر ہوگا. اس کے پاس حل موجود تھا مگر اس نے سننے کے ساتھ ہی منہ وسوڑ لیا. میرے سیل کی بیٹری ڈاؤن ہے اور اس وقت لائٹ بھی نہیں ہے. اوفو، گھر کے فون سے کرو. اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ شاید ڈیڈ ہو گیا. آئمہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری. نو پرابلم، میرے سیل فون سے کر لیں. حسان نے کمال فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوٹ کی جیب سے سیل فون نکال کر اس کی سمت بڑھایا تو آئمہ جو قدرے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی جھک کر سیل تھامنے میں تذبذب کا شکار نظر آئی. ارے نہیں بھائی، پلیز رہنے دیں. ماما بابا سے کال کرنے میں آپ کا اچھا خاصا کریڈٹ ختم ہو جائے گا. شائستگی سے کہتے ہوئے اس نے انکار کیا تھا. او کم آن، ڈونٹ وری یو نائس گرل. سارا بھی جاتا ہے تو نو مینشن. مبہم سا مسکرا کر کہتے حسان نے اپنا قیمتی سیل زبردستی اس کے ہاتھ میں دیا. تب محض ایک لمحے کو اس کا نرم و نازک گداز ہاتھ اس کے پرحدت مضبوط ہاتھ سے ٹچ ہوا تھا. آئمہ نے بے اختیار ہاتھ کھینچ لیا. حسان نے اس کے اس درجہ گریز اور ناگوار تاثر کو بہت حیرانی سے تکا تھا. اس کے سبھی چہرے پر جو خفت زدہ سرخی سے دوڑی تھی اس نے حسان کی اٹھی ہوئی نگاہ کو ٹھہرنے اور وہیں ٹھٹک جانے پر اکسایا تھا. آپ تو اچھے خاصے سخی ہیں بھائی. مجھے نہیں پتا تھا. اس کی گہری نگاہوں کے ارتکاز کو محسوس کرتی وہ گھبرا کر دھیان بٹانے کو بولی. حسان نے محسوس کیا تھا اور گہرا سانس کھینچ کر آہستگی سے نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا. اپنوں کے لیے سخاوت کریں، محبت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اگر وہ نرمی سے سرسری انداز میں یہ بات کہتا تو آئمہ کبھی نہ چونکتی. اس کے لہجے کی جمانی کھیزی تھی اس نے آئمہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا. اس کی مسکراہٹ یکلخت اس کے لبوں سے غائب ہوئی تھی اور گمبھیر سنجیدگی نے چہرے کا احاطہ کیا تھا. سب مجھے حسان کہتے ہیں اور مخاطب کا یہی انداز مجھے اچھا لگتا ہے، اسپیشلی خوبصورت لڑکیوں کے منہ سے لفظ بھائی مجھے کتنا زہر لگتا ہے. کاش میں تمہیں بتا سکتا. پلیز ریکویسٹ می، آئندہ مجھے بھائی مت کہنا. اور ہاں، اس کے تحیر سے پھیلی نگاہوں میں جھانک کر مسکرا کر کہتا وہ لمحے بھر کو رکا کہ اسے کچھ کہنے کو منہ کھولتے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے روک دیا.
مجھ پر غور کر کے بتانا کیسا لگتا ہوں تمہیں. اس کے تاثرات کو دیکھتا وہ اسے اطمینان سے کہتا پلٹ کر باہر چلا گیا. آئمہ حق تک کھڑی رہ گئی. آئمہ پلیز ایک کپ میرے لیے بھی. اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا جب وہ چائے بنانے کے ارادے سے کچن میں آئی تھی. بٹلر نے اسے دیکھ کر مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی خدمات پیش کرنا چاہی تھیں مگر آئمہ نے منع کر دیا تھا. ابھی چائے کا پانی رکھ کر پتی کے جار کی سمت ہاتھ بڑھانے والی تھی جب حسان کی آواز پر گہرا سانس کھینچتی نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹی تھی. ہاتھ میں بریف کیس لیے سیاہ پینٹ کوٹ میں وہ اپنی شاندار شخصیت سمیت کچن کے دروازے پر موجود تھا. نگاہ چار ہوتے ہی دل آویزی سے مسکرایا. آئمہ کی لمبی پلکیں بے اختیار جھکی تھیں. تھینکس. وہ مسکراہٹ اس کی سمت اچھال کر چلتا بنا. پیچھے وہ الجھنے کو رہ گئی تھی. چائے بنا کر اس نے کتنی دیر یہ فیصلہ کرنے میں لگائی تھی آیا اسے حسان کو چائے دینے اس کے کمرے میں جانا چاہیے. ملازمہ پتہ نہیں کہاں تھی اور بٹلر ابھی کچھ دیر قبل سودا لینے مارکیٹ گیا تھا. ناچار اسے ہی آنا پڑا. چائے حسان بھائی. اس نے دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر قدم رکھا تھا. کپ ٹیبل پر رکھ کر پلٹی جب بے اختیار ہی حسان نے پکار لیا. جی. وہ رکی تھی البتہ پلٹے بغیر محض گردن موڑ کر دیکھنے پر اکتفا کیا وہ بھی ایک نظر. بیٹھو پلیز. وہ سگریٹ سلگا رہا تھا. وہ یقیناً فریش ہو چکا تھا. اس کے نم بالوں سے وہ اندازہ کر پائی تھی. آئمہ نے ایک پل اسے دیکھا پھر کچھ کہے بغیر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. تم چائے نہیں پیو گے؟ اسے یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے دیکھ کر حسان نے بات کا آغاز کیا. میں پی چکی ہوں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آئمہ نے جواباً کسی قدر سنجیدگی سے کہہ کر اسے احساس دلانا چاہا تھا کہ اسے یوں تنہا اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں. کہنا تو بہت کچھ ہے. اگر تم سن لو تو اچھا ہے. یہ بتاؤ میری بات پر غور کیا تھا؟ وہ چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتا ہوا بھرپور دلچسپی سے اس کا جائزہ لینے لگا. آئمہ نے سوالیہ انداز میں نظر اٹھائی مگر اگلے ہی پل اس کی نگاہ جھک کر رہ گئی. پلکوں پہ لرزش سی اتر آئی تھی. وہ دیکھ ہی ایسے رہا تھا. پلیز آئمہ میں منتظر ہوں. وہ مستربانہ انداز میں گویا ہوا. ابھی تو نہیں سوچا. میں سوچ ہی نہیں پائی. اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا اور کچھ شرارت بھری مسکان سمیت اسے تکا. وٹ؟ وہ ہلکے سے چیخا. تم جھوٹ بولتی ہو آئمہ. بی سیریس پلیز. کسی کی جان پہ بنی ہے یو نو. 1 منٹ حسان بھائی. آپ یقین کریں کہ میں ایسا سوچنے میں کامیاب نہیں ہو پائی. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے شریک حیات کا تصور میرے ذہن میں بسا ہے آپ ویسے نہیں ہیں. سوری ٹو سے بٹ. حسان کے چہرے پر لرزتے خفیف سے سائے کو دیکھتی وہ بات ادھوری چھوڑ کر معذرت خواہانہ نظروں سے اسے تکتی اٹھ گئی. حسان ٹوٹتے بکھرتے اعصاب سمیت تپتی ہوئی نظروں سے گھورتا لب بھینچے بیٹھا تھا جب وہ اچانک رکی اور پلٹ کر اسے دیکھا. حسان نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنی سرخ آنکھوں کو جھکایا تھا. لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ مایوسی کفر ہے. اچھی امید رکھیں. وقال شاعر پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. ہو سکتا ہے میرے دل میں بھی آپ کا خیال پیدا ہو جائے. اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی. آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی تھی کہ اگلے لمحے وہ کچھ گنگناتے ہوئے چائے کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا چکا تھا. لان میں گلابوں کی کیاریوں کے پاس کھڑی وہ مما سے فون پر بات کر رہی تھی جب کسی کی پرتپش نگاہوں کے احسار میں خود کو جکڑا محسوس کرتے ہوئے اس نے یوں ہی نگاہ اٹھائی تھی. احساس اتنا زوراور تھا کہ وہ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی. بالائی منزل کے سفید ریلنگ کے پار وہ 30 سے 32 سال کی درمیانی عمر کا لمبا تڑنگا بھرپور شخص تھا جس کے متوجہ ہوتے ہی وہ کھلائے ہوئے انداز میں بے اختیار 2-3 قدم پیچھے ہٹا اور اگلی لمحے جھٹکے سے مڑ کر اندر غائب ہو گیا. وہ بات کرنا بھول کر بھونچکی سے کھڑی رہ گئی. مما کے ہیلو پکارنے پر وہ چونکی تھی اور اگلے چند لمحوں میں گفتگو سمیٹ کر سلسلہ منقطع کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سر اونچا کرتے ہوئے بالکنی کی سمت سفید ریلنگ کے پار دیکھا جہاں ہمہ وقت رہنے والی ویرانی کا راج تھا. کون ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن الجھا تھا. آمد کی پہلی شب اور اس کے بعد عجیب و غریب شور اور چیخوں کی آوازیں اس نے سنی تھیں. ابھی ان کا یکتا نہیں کھلا تھا کہ یہ نئی الجھن گلابی پھولوں کی بیل کو ہوا کے زور پر ہولے ہولے جھومتے دیکھ کر وہ یکلخت ٹھٹکی تھی. فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ لازماً اوپر جاتی مگر کچھ سوچ کر تھم سی گئی. جانے وہ کون تھا اور کس حیثیت سے وہاں قیام پذیر تھا. اس کا یوں بے دھڑک وہاں چلے جانا یقیناً بہت معیوب حرکت ہوتی. آئمہ. وہ اپنے دھیان میں تھی جب حسان کی بھاری بھرکم آواز پر اچھی خاصی اچھل سی گئی تھی. اوہ آئی ایم سوری. تم ڈر گئی؟ کس کا خیالوں میں گم تھی؟ وہ کب آیا تھا اسے قطعی خبر نہ ہو سکی. البتہ اسے روبرو پا کے مروتاً مسکرا دی تھی. تیار ہو جاؤ. آج تمہیں کہیں گھما کر لاتے ہیں. اسی مقصد سے میں نے بالخصوص صبا کو ساتھ تیار کیا ہے تاکہ انکار کی کوئی گنجائش نہ نکلے. وہ اس کی پہلی بار کی گئی آفر کو ٹھکرا دینا یاد رکھے ہوئے تھا. آج سیدھے لہجے میں جتا کر بولا تو آئمہ خفیف سی ہو گئی. اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. خیر اینی وے. وہ کانٹے اچکا کر بولی تو حسان جو اسے دیکھ رہا تھا قدم بڑھاتا ہوا بولا تھا. تم تیار ہو جاؤ. میں فریش ہو کر آتا ہوں. اوکے فائن. وہ اسے اندر جاتے دیکھتی رہی پھر گہرا سانس لے کر کھینچ کر لان چیئر پر بیٹھ گئی. کچھ خاص تیاری کیا کرنی تھی؟ ابھی کچھ دیر قبل ہی اس نے نہا کر یہ ریڈ اینڈ بلیک کنٹراسٹ سوٹ پہنا تھا جو اس کی اجلی روشن رنگت پر بہت جچ رہا تھا. اگلے چند لمحوں میں وہ اس کے سامنے آیا تھا. آر یو ریڈی؟ مگر صبا. اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے کاندھوں کے پار جھانکا. وہ آئمہ صبا کے گھر پر نہیں ہے. کیا اس روز کی طرح آج بھی تم میرے ساتھ تنہا جانے پر متردد ہو؟ آئمہ فوری جواب نہیں دے پائی. ڈونٹ مائنڈ. بیٹھو پلیز. جی. وہ کچھ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی. اگر تم نہیں چاہتے تو زبردستی نہیں. پلیز ریلیکس. اوہ تھینکس. وہ یکا یک ممنون ہوتی ہلکی پھلکی سی ہو گئی.
پتہ نہیں صبا میری طاقت کے باوجود کیوں نہیں رکی۔ اینی وے پھر سے ہوا کے دوش پر اٹھتے بالوں کی انگلیوں کی مدد سے پیشانی سے ہٹاتا وہ جانے اپنی کسی آہٹ دور کر رہا تھا یا اسے تسلی دے رہا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ آپ کے شہر میں دیکھنے لائق ایسا کیا ہے جو آپ لازماً مجھے گھمانے پر کمر بستہ ہیں؟ اس نے خفیف سی شرارت سے کہا تھا اور آہستگی سے مسکرا دی۔ بہت کچھ، سب سے خاص تو میں ہوں، اس نے جواب سنجیدگی سے دیتے اسے خاص نگاہ سے اسے تکا۔ تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی آئمہ؟ اب وہ موضوع بدل چکا تھا۔ نہیں، سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہیومن سائیکالوجی یا پھر برڈ سائیکالوجی؟ آئمہ نے چونک کر اسے دیکھا تو نگاہوں میں استعجاب چھلک رہا تھا۔ اسے حسان کا یہ سوال جس قدر عجیب لگا تھا اس سے بڑھ کر احمقانہ محسوس ہوا، تو اسی تحیر اور استعجاب سے کسی حد تک جھلا کر بولی، آف کورس ہیومن سائیکالوجی۔ جواباً حسان بہت بے ساختگی میں ہنسا تھا۔ تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم ان برڈ سے توجہ ہٹا کر اس 6 فٹ کے انسان پر دھیان دو؟ چمکتی ہوئی آنکھوں میں ڈھیر و ڈھیر شرارت لیے وہ پنجرے کی سمت اشارہ کرتا ہوا بولا، جس میں موجود آسٹریلین طوطے اور مینا اس کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور اسے یقیناً یہ بے توجہی کھیلی تھی۔ آئمہ یکایک بہت سنجیدہ نظر آئی تھی۔ تمہیں پرندے اچھے لگتے ہیں؟ وہ یقیناً ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آئمہ کو کوفت ہوئی تھی، جانے کیوں؟ ہوں، مگر قیدی نہیں، فضاؤں میں اڑنے والے آزاد پنچھی۔ پھپھو نے اس کے استفسار پہ بتایا تھا یہ حسان کا شوق تھا۔ آپ نے انہیں قید کیوں کر دیا؟ اس نے اچانک مڑ کر اسے دیکھا جو بہت توجہ بہت دھیان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر بے ساختہ مسکرایا، اس لیے کہ تمہاری طرح یہ بھی مجھے پسند آ گئے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ آئمہ کے اندر ناگواری اور تلخی کا احساس بہت تیزی سے پھیلا، مگر ایک بار پھر کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اندر امڑتے اشتعال کو لب بھینچ کر دبائے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھ پائی۔ کیا جو اچھا لگتا ہے اسے آپ یوں ہی قید کر لیتے ہیں؟ اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ حسان اس کا بگڑا ہوا انداز پوری طرح محسوس کرتا زور سے ہنسا تھا، پھر آہستگی سے چلتا ہوا اس کے عین مقابل آن ٹھہرا۔ جو اچھا لگے اسے ہی تو قید کرنے کا لطف ہے۔ اس کی خفا سی آنکھوں میں جھانک کر وہ جانے کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ آئمہ کے اندر ان نگاہوں کا ارتکاز اور سرد سا انداز بہت صورت سے خوف کا احساس بن کر بکھرا۔ مگر یہ تو سراسر زیادتی ہے، آپ اس حد تک اذیت پسند ہوں گے میں نہیں جانتی تھی۔ اس نے بھرپور خفگی سے کہا، زیادتی کیوں سلی گرل؟ یہ قید تو محبت کی قید ہے، تاکہ من چاہی چیز دام رسائی میں ہی نہیں نگاہوں کے سامنے بھی رہے۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا تو آئمہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ آپ انہیں آزاد کیوں نہیں کرتے؟ تم کہو گی تو کر دوں گا، ورنہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انداز سراسر احسان جتانے والا تھا۔ آئمہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ کہے بغیر اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں آئمہ۔ ابھی کچھ دیر قبل وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تھی، کھانے کی ٹیبل پر آئی تو دوپٹہ ابھی تک نماز کے سٹائل میں لپٹا ہوا تھا۔ اس مقدس سروپ نے اس کی معصومیت بھری دلکشی کو ایسا انوکھا نکھار بخشا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود نگاہ نہیں ہٹا پایا۔ جی؟ وہ غائب سی ہو کر رہ گئی۔ اس وقت ٹیبل پر ان دونوں کے سوا تیسری ملازمہ تھی جو کھانے کی ڈشز بہت سلیقے سے رکھ رہی تھی۔ اوہ، خفا ہو گئی؟ کم آن آئمہ، کیوں مجھے قدم قدم پر حیران کرنے کا عہد کر لیا؟ اسلام آباد جیسے شہر میں رہ کر بھی تم اگر آزاد خیال نہیں بن سکی، تب بھی مائی ڈیئر، اظہار تو ہر دور میں عورت کی طلب رہی ہے۔ تم اس قدر انوکھی کیوں ہو، چاہے وہ عورت فیشنیبل ہو، بولڈ ہو یا پھر محدود سے ذہن کی مالک؟ بہرحال مرد کا برملا اظہار پسندیدگی اسے ایک نئے انوکھے خوشگوار احساس سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے چہرے پر اپنی بات کے جواب میں جو ناگواری محسوس کی تھی اسے دیکھتے وہ بہت عجیب انداز میں کہتا چلا گیا تھا۔ تب آئمہ کی نگاہوں میں موجود سرد سا تاثر گھمبیر قسم کی خفگی میں ڈھل گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، انگلینڈ یا امریکہ میں نہیں۔ دوسری بات میں کلیئر کر دوں کہ آزادی اور بے حیائی یہاں ہوتی ہے، اپنے ذہن میں۔ اس نے سر کی سمت اشارہ کیا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے حسان بھائی کہ اظہار پسندیدگی اور تعریف ہر عورت کی کمزوری ہے، حقیقتاً میری بھی ہے، مگر جائز تعریف اور جائز پسندیدگی۔ یہ بات آپ کی بھی رہے، اگر میں اپنے شوہر کے منہ سے سنتی تو مجھے یقیناً اچھا لگتا، مگر اب نہیں۔ مائنڈ اٹ پلیز، بی کیئرفل فار دا نیکسٹ ٹائم۔ اس کا موڈ کچھ اس طور پر غلط ہوا کہ وہ مزید ایک پل بھی وہاں نہیں ٹھہری تھی، کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم راضی ہو جاؤ تو یہ بھی مشکل نہیں، اس کے پیچھے مانے خیزی سے ہانک لگا کر بولا تھا۔ آئمہ کو شدید قسم کا تاؤ آ گیا، اس سے قبل کہ وہ اپنی یہ برہمی واضح کرتی بالائی منزل سے کسی کے زور سے چیخنے کی آواز رات کے سناٹے میں دور تک گونجتی چلی گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر باہر بھاگ جانا چاہتی تھی کہ حسان کے مداخلت پر ٹھٹک گئی۔ رک جاؤ آئمہ، حسان کی سرد ٹھہری ہوئی آواز پر وہ الجھ کر پلٹی تھی۔ کچھ نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی۔ مگر میں نے خود دیکھا ہے وہ وہاں۔ وہ ہکلائی، ابھی کچھ لمحوں قبل کی تمام تر تلخ کلامی بھلائے وہ ایک نئی فکر میں ہلکان تھی۔ ہاں بولو، کیا دیکھا؟ حسان اپنی جگہ چھوڑتا ہوا اٹھ کے اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں سے چھلکتے خوف اور تشویش کو دیکھ کر درشتگی سے بولا۔ تب آئمہ نے عجیب سے انداز میں چونکتے ہوئے اس کے اس قدر ناگوار تاثر کو دھیان سے دیکھا۔ حسان اس کی نگاہ کو ٹھٹکتے پا کر فوری ڈھیلا پڑا۔ بیٹھو بتاتا ہوں۔ نہیں، میں پھپھو سے پوچھ لوں گی۔ وہ سے کترا گئی تھی اور تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی، اس احساس سے بے خبر کہ حسان پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ صبا وہاں اوپر کوئی رہتا ہے؟ وہ سخت بے چین تھی، مگر بظاہر بہت سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، آصف، صبا نے فیشن میگزین کا صفحہ پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ وٹ؟ مگر وہ تو ایک اچھا خاصا انسان تھا۔
ارے صبا اس کا فق چہرہ دیکھ کر زور سے ہنسی. پاگل ہے وہ. کون؟ وہ آصف؟ اب کہ آئمہ نے بات کاٹی تو صبا ایک بار پھر ہنس پڑی. ارے کوئی آصف نہیں ہے، وہ ہمارا سگا تایا زاد ہے، مگر مکمل طور پر ذہنی مریض ہے. آئمہ ششتر سی بیٹھی رہ گئی. اس کے علاوہ استما کا مریض ہے، مکمل طور پر پاگل ہے بیچارہ. اسے مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. جس قدر وہ خطرناک ہے وحشی جنونی ہو جاتا ہے. جب وہ دورہ پڑتا ہے توڑ پھوڑ کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے. اس رات تم نے وہ چیخیں سنی تھی نا؟ بسا اوقات تو اپنے آس پاس موجود لوگوں کو جان سے مار دینا چاہتا ہے. بڑی اماں کو تو اس نے کئی بار گلا دبا کر مارنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ مکمل طور پر ہراساں ہو چکی تھی. اس کی بڑی بڑی ساحر آنکھیں سب تحیر استعجاب سے پھیل کر مزید کشادہ ہو گئی تھیں، مگر اللہ نے بچا لیا. صبا آہستگی سے کہہ رہی تھی. اچھا، مگر جب میں نے اسے دیکھا تب تو نارمل نظر آ رہا تھا. وہ اچھا خاصا الجھی. دور سے کیا پتہ لگتا ہے. یہ سب میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ تم احتیاط کرنا، ذرا بچ کر رہنا. اسے نصیحت کر کے چلتی بنی تھی. آئمہ گمسم سی بیٹھی تھی. گرمیاں رخصت ہو چکی تھیں. یہ سہ پہر کا وقت تھا. موسم اچھا ہو رہا تھا. وہ اپنے کمرے سے نکلی تو ہر سو خاموشی کا بسیرا تھا. لاؤنج میں جھانکا جو خالی پڑا تھا. کچھ سوچ کر وہ لان کی سائڈ سے اوپری منزل پہ جاتے زینے کی سمت آ گئی. جانے کیوں صبا سے بڑی اماں اور ان کے بیٹے کے متعلق جان کر اس کے نرم ہمدرد دل میں دونوں ماں بیٹے کے لیے ہمدردی کا احساس امڑ آیا تھا. ارادہ ان سے مل کر بات چیت کر کے یوں ہی دل بہلانے کا تھا، بوریت اور تنہائی دور کرنے کا تھا. مگر زینہ طے کر کے اوپر آنے پر سیڑھیوں کے اختتام پر موجود دروازہ بھیڑا ہوا پا کر وہ کچھ دیر یوں ہی کسی سوچ میں گم تھی. آنے کو تو آ گئی تھی، مگر اب کچھ متذبذب سی تھی. کیا خبر پہلے قدم پر سامنا اس خپتی انسان سے ہو جائے. اپنے اس خیال کو جھٹکتے ہوئے اس نے بند دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو لکڑی کا وہ رنگ اڑا دروازہ ہلکی سے چڑچڑاہٹ سے کھلتا چلا گیا. اللہ کا نام لے کر اس نے اندر قدم رکھ دیا تھا کہ دل میں اسے سنکی کا خیال بہرحال خفیف سا خوف پیدا کر رہا تھا، مگر فطری تجسس نے اسے قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا تھا. کون ہے آئمہ بیٹی؟ وہ غالباً کچن تھا، جہاں سے اس کے پکار کے جواب میں قدرے فربہا جسم کی ادھیڑ عمر خاتون نے دروازے سے جھانکا اور بہت اپنائیت سے مسکرائیں، جبکہ آئمہ کو بہت سی حیرانی نے آن لیا. بھلا وہ اس سے کیسے واقف تھی؟ آؤ بچی، تم بہت خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر. خود سے بڑھ کر اسے لپٹا کر پیار کرتی وجہ پھپھو اور صبا وغیرہ کے بیانات سے یکسر مختلف بہت مشفق اور نرم خو محسوس ہوئی تھی. سوری، مجھے تو بالکل پتہ نہیں تھا کہ پھپھو کے علاوہ ان کا کوئی اور اتنا قریبی رشتہ بھی یہاں رہائش پذیر ہے، ورنہ پہلے ہی ملنے چلی آتی. ویسے آپ نے کیسے پہچان لیا اتنی جلدی مجھے؟ اچھی خاصی خجالت محسوس کرتی آخر میں وہ کچھ حیرانی سے بولی. میں نے تمہیں اکثر لان میں دیکھا تھا اور یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ تم آئمہ ہو. ماشاءاللہ بہت پیاری تھی بچپن میں تم، مگر اب کچھ اور بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہو. اللہ صورت کی طرح نصیب بھی روشن کرے. اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ پنکھا چلا چکی تھی. اطمینان سے بیٹھو بیٹا، میں ذرا چولہا بند کر دوں. اس بات میں سر ہلا کر وہ گہرا سانس کھینچتی اطراف میں نگاہ دوڑاتے چونک سی گئی. پلستر اکھڑی دیواریں، برآمدے کے آگے تنی چک اور خستہ حال میز، جس کرسی پر وہ بیٹھی تھی اس کا رنگ و روغن بھی جانے کب کا اڑ چکا تھا. مکینوں کی حالت اظہار کا چینک کر اعلان کر رہی تھی. اسے عجیب سی حیرت نے آن لیا. نیچے اور اوپر کے حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا. اور سناؤ بچی، تمہارے بابا اور مما تو ٹھیک ہے نا؟ بڑی اماں چھوٹی ٹرے میں گلاس سجائے چلی آئیں. تھینکس. طلب نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے بہت خوش دلی سے گلاس تھاما اور چھوٹا سا سپ لیا. بابا اور مما تو عمرے کے لیے گئے ہیں، تبھی میں یہاں نظر آ رہی ہوں. ہلکے سے مسکرا کر اس نے کہا. اچھا، پھر تو مبارکباد کے مستحق ہیں. ماشاء اللہ. ان کے تاثرات میں یکا یک عقیدت اور خوشگواری لہرائی. آپ یہاں تنہا رہتی ہیں؟ ایک اور سپ لے کر اس نے کمال معصومیت سے ادھر ادھر دیکھتے یہی تاثر دیا جیسے وہ واقعی کچھ نہیں جانتی. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ان کے بیٹے کے متعلق ہی جاننے کی خواہش لے کر یہاں آئی تھی. جب سے اس نے ریحان سے سنا تھا کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا کوالیفائڈ تھا اور اب پچھلے 4 سالوں سے نیم دیوانگی کے عالم میں تھا، اس کے اندر عجیب خدبد لگ گئی تھی. اس نے ریحان سے اس سلسلے میں مزید جاننے کی صحیح کی تھی، مگر ریحان دوبارہ کچھ منہ سے نہیں پھوٹا تھا. یہ بات بھی جانے کیسے اس کے منہ سے پھسل گئی تھی. اس نے ازلان اور پھپھو کی خونخوار نظروں کو بہت حیرانی سے تکا تھا. تب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے ہر صورت اس مسٹری سے آگاہ ہونا ہوگا. وہ پراسرار سا شخص اپنی تمام تر پراسراریت سمیت اس کے نزدیک اہمیت حاصل کر چکا تھا. نہیں، میرا بیٹا ہے موید، وہ میرے ساتھ رہتا ہے، اس وقت سو رہا ہے. بڑی اماں نے رسانیت سے کہا، مگر اس کی تشفی نہیں ہوئی تھی اس ادھورے سے جواب سے. جب بھی چونکتے ہوئے انہیں دیکھ کر بڑی معصومیت اور حیرانی کا مظاہرہ کرتے آنکھیں پھیلائیں. اس وقت سو رہے ہیں؟ خیریت؟ اپنی اس ایکٹنگ پر وہ خود کو دل ہی دل میں داد دیے بغیر نہیں رہ پائی. چند دنوں میں بابا اور ماما کو واپس آ جانا تھا تو ظاہری بات تھی کہ اس کے یہاں قیام کا جواز ختم ہو جاتا اور وہ جانے سے قبل اس راز کو پا لینے کی خواہش مند تھی. دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس نے بہت شدت سے محسوس کیا. اتنی سی بات کرتے بڑی اماں کی آنکھوں اور لہجے میں نمی اتری تھی. خیریت؟ وہ بغور انہیں تکنے لگی. البتہ یہ جان کر کہ وہ شخص واقعی پاگل ہے اسے عجیب سے دکھ نے آن گھیرا تھا. جانے کیوں سب کے کہنے کا وہ یقین نہیں کر پاتی تھی کہ جب اس نے اسے بالکنی میں دیکھا تھا تو کسی انداز سے بھی وہ اب نارمل محسوس نہیں ہوا تھا. وہ بیمار ہی رہتا ہے. بڑی اماں نے مختصر جواب دے کر ایک بار پھر سر جھکا لیا. انداز کی رنجیدگی اور افسردگی چھپائے نہ چھپی. تو ان کا علاج کروائے نا بڑی اماں. اس نے تسلی کے انداز میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا.
ہوں وہ اب لب کو چل رہی تھی، جھکا سر کچھ اور جھک گیا۔ وہ یوں چپ تھیں جیسے اب کبھی نہ بھولیں گی۔ آئمہ کے پاس جیسے کچھ بھی کہنے کو باقی نہ رہا تھا۔ مائیں نے مائیں منڈیر پہ تیری بول رہا ہے کاغا، جوگن ہو گئی تیری دلاری من جوگی سنگ لاگا۔ موسم بہت اچھا تھا، آسمان پر کالی گھٹائیں امڈی چلی آ رہی تھی تو خوشگوار سی ہوا کے دوش پر لہراتے پھول پودے اس کے من آنگن میں مستی بھر گئے تھے۔ اس نے کمرے سے موسم کی خوبصورتی کو محسوس کیا اور جوتے پہن کر باہر آ گئی۔ لان میں ٹہلتے ہوئے آپ ہی آپ اس کے لبوں میں گنگناہٹیں اتر آئی تھیں۔ یوں ہی گنگناتے ہوئے اس نے گلابی پھولوں سے لدی بیل کو پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو اس نے فراخ دلی سے پھول نچھاور کر دیے۔ وہ بے اختیار مسکرا دی، خود میں مگن اس قدر کہ اسے بالائی منزل کی بالکنی سے اپنی سمت تکتی ان نگاہوں کو قطعی احساس نہ ہو سکا جن کی وحشت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ گرین گھاس پہ آتشی گلابی لباس میں ملبوس پھوٹتے آنچل کو سنبھالنے کو ہلکان لڑکی اس کے اندر دیوانگی کو جنم دینے لگی۔ سویرا، اس نے سختی سے ریلنگ تھام کر آنکھیں پھاڑی تھی۔ یہاں وہاں متحرک و دلکش نازک پیکر اس کا الوژن نہیں تھا۔ یہ خیال اس کے شعور نے اسے بہت تیزی سے بخشا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ریلنگ چھوڑ کر سیڑھیوں کی سمت بھاگا۔ محیط، بڑی اماں نے اسے یوں اندھا دھند دروازہ کھول کر سیڑھیاں پھلانگتے دیکھا تو کپڑے دھوتے یوں ہی اس کے پیچھے لپکیں، مگر وہ ان کی پکار نظر انداز کرتا باقی ماندہ سیڑھیاں بھی پھلانگ گیا تھا۔ لان تک آتے اس کا سانس پھول گیا۔ سویرا، سویرا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، بازو اپنے آنی ہاتھ میں دبوچتا اپنی جانب گھسیٹتا وہ پر وحشت انداز میں بے ربط سا ہوا تھا، جبکہ آئمہ تو اسے روبرو بلکہ اتنا نزدیک پا کر خوف کی زیادتی سے گنگ ہو گئی تھی۔ خوف کی سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بہت سرعت سے پھیلتی چلی گئی۔ کیوں چلی گئی تھی تم مجھے تنہا چھوڑ کر؟ تمہیں پتہ تھا نا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور چھلک پڑتی خوفزدہ آنکھوں میں سے امڑتی چنو خیزی وہ مکمل طور پر حواسوں سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ پوری ہستی سمیت ہل کر رہ گئی تھی۔ اس کا لمس ناگواری کا احساس بر کی روح بن کر اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا، مگر اس احساس پر بھی حاوی جو احساس تھا وہ خوف اور بے بسی کا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے! ماہی بے آپ کی مانند مچل کر وہ اس کی گرفت سے نکلنے کو بے قرار ہوئی تھی، جب محیط نے جانے کس خوف کے زیر اثر اسے چھوڑنے کی بجائے پر وحشت سے انداز میں اپنی جانب کھینچ کر مجنونانہ سی کیفیت میں بازوؤں میں جکڑ کر بے بس کر ڈالا تھا۔ نہ، نہیں چھوڑوں گا، اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم چلی جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ چلی جاتی ہوں۔ اس کے لہجے کی وحشت اور تیزی پر بے بسی اور آنسوؤں کی نمی غالب آ گئی۔ آئمہ اگر اس حد تک سراسیمہ اور متوحش نہ ہو چکی ہوتی تو اس کا گھٹ گھٹ کر رونا ضرور محسوس کرتی۔ اپنا پورا زور لگا کر بھی وہ اس سے اپنا آپ چھڑانے میں کامیاب نہ ہو پائی تھی، تو سراسیمگی اور بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتی زور زور سے رونے لگی، مگر وہاں متعلق اثر نہ ہوا تھا۔ وہ اس کے سر اور چہرے کے مختلف نقوش کو چومتا ہوا بھینسے ہوئے لہجے میں جانے کیا کچھ کہے جا رہا تھا۔ بڑی اماں گرتی پڑتی لان میں پہنچ چکی تھیں اور اب اسے کسی نہ کسی طرح محیط کی گرفت سے آزاد کرانے کے صحیح میں مصروف۔ محیط کو دو چار اچھے خاصے دھموکے لگا چکی تھی، مگر وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ اندرونی حصے سے نکل کر پورٹیکو کی طرف جانے کو لان کی سیڑھیوں اترتے حسان نے یہ سلگتا ہوا منظر دیکھ کر حواسوں پر بجلی گرتے محسوس کی، مگر اگلے لمحے اس میں جیسا پارا بھر گیا تھا۔ درمیانی فاصلہ سمیٹتے وہ بالکل کسی خونخوار وحشی درندے کی مانند ہی محیط پر جھپٹا تھا، اور ایک ہی جھٹکے میں اسے آئمہ سے الگ کر کے اپنی جانب گھسیٹتے ہی اسے لاتوں اور گھونسوں کی زور زد پر رکھ لیا تھا۔ آئمہ اس جھونک میں بے توازن ہو کر دور گری تھی۔ گالوں پر بہتے آنسوؤں کو پونچھے بغیر اس نے بکھرے حواسوں کو مجتمع کرتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر یہ دیکھ کر اسے شوق لگا تھا کہ اتنی سی دیر میں گھر کے تقریباً تمام مکین وہاں جمع ہو چکے تھے۔ گھبراہٹ، چپکی، شرم اور خوف کا احساس اسے زمین میں گاڑ گیا تھا۔ حسان میں تو جیسے کوئی جن سما گیا تھا۔ چند لمحوں کے اندر اس نے محیط کی حالت بگاڑ دی تھی۔ بے دریغ مغلظات بکتے ہوئے وہ ابھی تک اسے ٹھوکروں کی زد پہ رکھے ہوئے تھا۔ محیط لہو لہان ہو رہا تھا، جبکہ بڑی اماں بلک بلک کر روتی اسے بچانے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھیں۔ محیط کی ہذیانی چیخوں سے در و دیوار لرزنے لگے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو حسان؟ جان سے مارو گے؟ چھوڑو اسے، دفع کرو، چاند لعنت بھیجو! بڑی اماں زور زور سے فریادی انداز میں روتی محیط کو اس سے چھڑانے کی کوشش میں حسان کے لاتے اور مکے اپنے ناتواں وجود پہ سہ چکی تھیں۔ تب پھپھو جو تب سے خاموش تماشائی بنی کھڑی تھیں، احسان جتانے والے انداز میں حسان کو روکتے ہوئے بولی تھیں، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، جان سے مار ڈالوں گا۔ زندگی عذاب بنا کر رکھتی ہے۔ وہ دانت کچکچا کے چیخا۔ آئمہ جو کچھ لمحوں قبل حد درجہ شرمندگی ناگواری کے احساس سے مغلوب تھی، حسان کا یہ انداز پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی گویا قوت گویائی کھو بیٹھی تھی۔ پھپھو کے پکڑتے پکڑتے بھی اس نے بپھرے ہوئے انداز میں مچل کر بڑی اماں کی دقتوں سے سہارا دے کر بمشکل کھڑے کیا محیط کے منہ پر کھونسا دے مارا تھا۔ وہ یہ جھٹکا سہارے بغیر لڑکھڑایا تھا اور اچھل کر 2 فٹ دور سر کے بل جا گرا تھا۔ اس کی ناک سے خون فوارے کے مانند ابل کر باہر نکل آیا تھا۔ آئمہ کے حلق سے بے اختیار گھٹی گھٹی چینخ نکل گئی تھی۔ وہ بے اختیار بھاگ کر گرے ہوئے محیط کے پاس آئی تھی، مگر بڑی اماں روتے ہوئے اس کی ناک پر دوپٹہ رکھ چکی تھی۔ شکل گم کرو اس کی، ورنہ ضائع ہو جائے گا میرے ہاتھوں سے، وہ چینخ کر کہہ رہا تھا۔ آئمہ نے گردن موڑ کر تیز نظروں سے اسے دیکھا اور پلٹ کر تیز قدموں سے اندر بھاگ گئی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے محتاط رہنا اسے، مگر تم! وہ متورم چہرے اور سوجھی ہوئی آنکھوں لیے بیٹھی تھی جب حسان اس کے سر پر آ کر برسا۔ آئمہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ہی ایک ہیجان سا برپا تھا۔
وہ ایک ٹوٹلی میڈ انسان ہے، اب نارمل، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، سویرا جانے وہ کون تھی۔ اس نے بوجھل دل سے سوچا، حسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اتنا ایموشنل کیوں ہو رہا تھا؟ حالانکہ برا تو مجھے لگنا چاہیے، کیا مجھے برا لگا؟ اس نے اپنا دل ٹٹولا اور عجیب سے سناٹے کو محسوس کرنے لگی۔ ایک ایسے شخص کی حرکت ہرگز قابل گرفت نہیں ہو سکتی جو اپنے حواسوں میں نہ ہو۔ خاصی دیر کے بعد اس نے یہ طے کیا تھا، حسان اس کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد پاؤں پٹکتا چلا گیا تھا۔ کس بے دردی سے مارا تھا حسان نے، اگر اسے کچھ ہو جاتا، اف، اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اسے سچ مچ ان دونوں سے ہمدردی محسوس ہوئی، ساتھ ہی وہ سب کچھ نئے سرے سے یاد کرتے ہوئے ایک اضطرابی کیفیت کا شکار ہوئی تھی۔ ایم سوری آئمہ، یقیناً تمہیں اچھا نہیں لگا، مجھے تمہیں یوں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار پھر سامنے تھا، نہایا دھویا، فریش، کہیں جانے کو تیار۔ کچھ لمحوں قبل کا واقعہ جیسے اکثر فراموش ہو چکا تھا، اسے اس کی بے حسی اور سنگ دلی بہت شدت سے محسوس ہوئی۔ مجھ سے پہلے یہ ایکسکیوز آپ کو بڑی ماں اور ان کے بیٹے سے کرنا چاہیے تھا۔ اسے اتنا غصہ آیا تھا کہ ناگواری سے کہہ گئی تھی۔ حسان نے اچھا خاصا چونک کر بھویں اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اچھا مذاق نہیں کرو، اپنا موڈ بحال کرو پلیز حسان، اس نے ٹوک دیا۔ آپ گلٹی فیل نہیں کریں کہ آپ نے ناجائز کسی سے اتنی بدسلوکی کی؟ نہ جانے کیوں وہ اسے احساس بخشنا چاہتی تھی جو شاید کبھی پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ تم کچھ نہیں جانتی ہو آئمہ، اس لیے تم اس معاملے سے الگ رہو۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے یکایک ترشتگی چھلکی۔ جو کچھ بھی ہوا مجھے غرض نہیں، میں اب کی بات کر رہی ہوں۔ میری وجہ سے آپ نے اسے ٹارچر کیا، وائی؟ چپتے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ اسے جھڑکا گئی۔ او آئی سی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اس سنکی سے ہمدردی ہو گئی ہے؟ محض ہمدردی سمجھوں اسے یا کچھ اور بھی؟ کیونکہ اس کی صورت پہ تم جیسے بہت احمق یوں ہی مر مٹی ہیں۔ زہر میں بچھالا ہوا لہجہ اور تیکھا انداز آئمہ کو دو دھاری تلوار کی طرح کاٹ گیا۔ شٹ اپ، ول یو شٹ اپ؟ وہ ضبط کھو کر چلائی تھی۔ آپ کے پست سوچ کا ابھی اندازہ ہوا ہے مجھے، اس قدر گری ہوئی ذہنیت ہے آپ کی، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میری نارمل فیلنگ کو جو رنگ دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کی سوچ کی غماز ہے، بھیجے ہوئے لہجے میں کہتے وہ تن پن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ حسان نے لب بھینچ کر ابلتے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ تمہارا مجھے کچھ کرنا پڑے گا موحد حسن، ورنہ کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو مجھے مر کے بھی گوارا نہیں، اور اگر اب کچھ ایسا ویسا ہوا تو تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے ہونٹ سے کوڑ کر نفرت سے کہا اور جھٹکے سے پلٹ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ مجھے افسوس ہے بڑی اماں کہ میری وجہ سے اس کا احساس جرم میں اسے وہاں دوبارہ کھینچ لے گیا تھا، اور اب وہ کسی مجرم کی طرح ہی سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ بڑی اماں نے شدت گریہ سے سوچی آنکھوں سے اسے دیکھا اور سرد آہ بھری۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہے میری بچی، کہ میرے بیٹے کا نصیب ہے، مگر یہ زیادتی ہوئی ہے بڑی اماں ان کے ساتھ۔ حسان کو کس نے حق دیا تھا یوں ہاتھ اٹھانے کا؟ بڑی اماں نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا اور کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا۔ بڑی اماں پلیز، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں سویرا کون ہے؟ موحد کو غالباً مجھ پر سویرا کا گمان ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھتے وہ بہت التجائی انداز میں بولی تو اس مرتبہ بڑی اماں بھی خود پر ضبط نہ کر پائیں۔ کتنے آنسو ان کے گالوں کو بھگوتے گریبان میں گم ہو گئے تھے۔ سویرا کی وجہ سے تو یہ میرا بچہ ان نوبتوں کو پہنچا، وہ پاگل نہیں ہے، میرا بچہ پاگل نہیں ہے۔ وہ گھٹ گھٹ کے رونے لگی۔ یہ ہمیشہ سے ایسا تھوڑی تھا، یہ تو اتنا خوبرو، اتنا شاندار تھا کہ جہاں چلا جاتا تھا بس ہر شخص صرف اسے ہی دیکھا کرتا۔ اس کی یہی صورت، یہی خوبروئی اس کے لیے عذاب بن گئی۔ وہ آنسو پہنچتے ہوئے بولتے بولتے یکدم چپ ہوئی، انداز چونکنے کا سا تھا۔ اس سے پہلے کہ آئمہ کچھ سمجھتے وہ یکلخت اٹھی تھی، ان کے چہرے پر گھبراہٹ ایک بارگی امٹ گئی تھی۔ آئمہ نے حیرت سے انہیں اندر کمرے کی سمت بھاگتے دیکھا۔ کچھ ثانیوں کو وہ ونک سی ہوئی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، مگر پھر سنبھل کر اٹھتے ہوئے ان کے پیچھے کمرے میں آئی اور اپنی جگہ سکتے میں آ گئی تھی۔ کمرے کے وسط میں بچھے پلنگ پر موحد چت لیٹا تھا، اس کے جسم کو از خود لگتے ہوئے جھٹکوں کو آئمہ نے استعجاب اور خوف کی نگاہ سے دیکھا۔ بڑی اماں نے اندھوں کی طرح لپک کر پہلے اسے سنبھالنے کی صحیح کی تھی، پھر سائڈ ٹیبل پر دھرے انہیلر کو کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا تھا اور بری طرح سے کھانستے موحد کے ہونٹوں سے لگانے کی کوشش کی تھی، مگر ان کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ موحد سانس لو بیٹے، سانس اندر کھینچو، بھیگی آواز میں چینخ کر کہتے ہوئے انہوں نے انہیلر کا ڈھکن کھولے بغیر کمپٹر دبایا۔ یقیناً وہ گھبراہٹ اور سراسیمگی کے عالم میں اس طرف دھیان نہیں دے پائی تھی۔ آئمہ کا دل دکھ کی انتہائی شدت سے بھینچنے لگا تھا۔ تو گویا یہ شخص ایستھما کا بھی مریض ہے، اس نے انتہائی کرب سے سوچا اور بے اختیار آگے بڑھی تھی۔ بڑی اماں میں کرتی ہوں۔ ان کے بری طرح سے لرزتے ہاتھوں سے انہیلر لے کر اچھی طرح اوپر تلے ہلانے کے بعد اس نے ماؤتھ پیس کا ڈھکن ہٹا کر انہیلر موحد کے پھڑپھڑاتے نیلے ہونٹوں پر ٹکا دیا۔ سانس کو اندر کھینچے، اس نے موحد کی پیشانی پر موتیوں کی مانند چمکتی پسینے کی بوندوں کو آزردگی سے تکتے نرمی و ملائمت سے کہا، اور کنپٹر کو دبا کر دوائی کا پف اس کے حلق تک پہنچایا۔ موحد کی ہنوز وہی حالت تھی، یہی وجہ تھی کہ اسے خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، البتہ اس نے بڑی اماں کی طرح حواس نہیں کھوئے تھے۔ چند منٹ کے بعد اس نے متعدد بار اس عمل کو دہرایا تھا۔ اب آہستہ آہستہ سانس لیں۔
اس کے ناقاصدہ چہرے پر موجود تکلیف کے آثار کو تکتے ہوئے اس نے نرمی اور آہستگی سے کہا۔ اس کا تنفس بحال ہوتے دیکھ کر آئمہ نے بے اختیار گہرا سانس کھینچ کر لیتے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے سینے سے آتی خرخر کی آواز بتدریج کم ہو کر بالکل ختم ہو چکی تھی۔ جسم ڈھیلا چھوڑے وہ بے دم سے انداز میں پڑا تھا۔ آئمہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے انہیلر کا ڈھکنا لگانے کے بعد سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بڑی اماں اس کی پیشانی اور چہرے پر بہتے پسینے کو صاف کرنے کے بعد کنیرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی آنسو ضبط کر رہی تھی، مگر شدید ضبط کے باوجود ان کے کانپتے ہوئے ہونٹ ان کے دل کی کیفیت اس پر عیاں کر گئی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی بڑی اماں، اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے پیچھے سے آ کر ان کے کاندھوں کو چھو کر تسلی سے نوازا اور خیر ارادی طور پر معید کی سمت دیکھا۔ ہلکی بڑی ہوئی شیو، پیشانی پر بکھرے بالوں اور ہلدی کے مانند زرد ہوتی رنگت۔ وہ آنکھیں موندے پرسکون لیٹا تھا، دراز خمیدہ پلکیں بوچھل پپوٹوں کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑا کڑیل جوان کس بے جان سے انداز میں بستر پر ڈھیر تھا۔ آخر کب تک سنبھالوں گی میں اسے؟ بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم نہیں کہ یہ کر پاؤں۔ تم نے دیکھا گھبراہٹ اور پریشانی نے کیسے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے میرے، اور یہ پتہ نہیں کس سے بدلے لے رہا ہے، خود سے یا مجھ سے، کہ میرے سامنے یوں موت کی دہلیز کو چھونے لگتا ہے۔ اسے جب بھی دمہ کا دورہ پڑتا ہے یہ یوں ہی بے حس پڑا رہتا ہے، خود مشین کی مدد سے کبھی سانس بحال کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ تو چاہتا ہی یہ کہ مجھ سے پہلے قبر میں جا اترے۔ ایسا انوکھا نرالا دکھ تھا اس کا کہ یوں زندگی سے بیزار ہو گیا۔ ماں پر رحم نہیں آتا۔ وہ انہیں تھام کر باہر لائی تو بڑی اماں اس کے کاندھے پر سر رکھ کر روتی بے ربط سی باتیں کرتی چلی گئیں، جن میں سے کچھ اس کے پلے پڑا تھا اور کچھ سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ وہ کیا کہتی؟ چپ گمسم سی بیٹھی رہی۔ کیا انہیں ایسا ہر بار ایسا ہی شدید اٹیک ہوتا ہے بڑی اماں؟ خاصی دیر بعد اس نے سر اٹھایا تھا، انہیں قدرے سنبھلا ہوا پا کر آہستگی سے پوچھا۔ اگر مجھے بر وقت پتہ چل جائے تو میں تو ایسا نہیں ہونے دیتی، انہیلر لگا دیتی ہوں، لیکن اگر مجھے پتہ نہ چلے تو یوں ہی ہوتا ہے۔ وہ بے بسی کے آنسو ایک بار پھر گالوں پر اتر آئے۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں بڑی ماں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں؟ اسے بڑی اماں کی درد بھری داستان پر واقعی بہت ہمدردی ہو رہی تھی۔ سویرا کی وجہ سے، اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے ہچکی بھری۔ ماں کی پرواہ نہیں؟ بڑی اماں، سویرا کون تھی؟ وہ اصل بات کی طرف آئی۔ اس کی بیوی تھی۔ اس کے ہونے والے بچے کی ماں سے بہت محبت کرتا تھا معید، اس سے بہت چاہ سے بیاہ کر لایا تھا۔ ان کے چہرے پر دکھ کے سائے لرزنے لگے، وہ جیسے کہیں کھونے لگی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا بڑی اماں؟ اس نے ان کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر توجہ حاصل کی۔ پھر انہوں نے ٹھنڈا سانس لیا۔ بہت خوش تھے دونوں، مگر ان کے خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ سویرا مر گئی۔ معید نے اسے جلتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنے حواس گنوا دیے تھے۔ پورے 2 سال یہ مینٹل ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ اپنا سب کچھ گروی رکھ کے میں نے اس کا علاج کروایا تھا، مگر یہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ 2 سالوں میں اس کی مخدوش ذہنی حالت تو ٹھیک ہو گئی، مگر وہاں سے نیا مرض لگ گیا، دمہ کا مرض۔ اب بھی اسے کبھی کبھار دورہ پڑ جاتا ہے۔ بڑی اماں، سویرا کیسے جلی تھی؟ اس کا ذہن اسے نقطے پر ٹھہرا تھا۔ بڑی اماں نے سرد آہ کھینچی۔ پتہ نہیں بیٹے، میں اس روز گھر پر نہیں تھی۔ مجھے بس اتنا پتہ چلا کہ اس روز سویرا کھانا پکانے کچن میں گئی تھی۔ چولہے کا برنر کھلا رہ گیا تھا، ماچس جلاتے ہی آگ بھڑک اٹھی، جو لمحوں میں اس کے کپڑوں کو لپیٹ میں لے چکی تھی۔ کہ گھر پہ کوئی نہیں تھا؟ اس نے متحیر نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سب تھے، ملازم بھی تھے، مگر کوئی کچھ نہ کر سکا۔ معید آفس سے آیا تو سویرا بری طرح جھلس چکی تھی۔ ہسپتال جاتے جاتے راستے میں دم توڑ دیا تھا۔ بس وقت کی اذیت سوچ کر پھر سے سسکنے لگی۔ آئمہ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ان کے بہتے آنسو ہی صاف کر ڈالے۔ لائیں اماں، میں آپ کے سر کا مساج کر دوں۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل آ رہی تھی، آج میں نے سر میں تیل ڈالتے دیکھا تو اپنی خدمات پیش کر دی۔ ارے نہیں بچی، تم تکلیف نہ کرو، میں لگا رہی ہوں۔ ارے وہ ذرا سا ہنسی۔ بڑی اماں، تکلف مت برتا کریں، اس نے منہ بسور کر کہا اور شیشی ان کے ہاتھ سے لے لی۔ پتہ ہے میری ماما کہتی ہیں مجھ سے اچھا سر کا مساج اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت سکون ہے میری انگلیوں کی نرم پوروں میں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ ان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بہت بے تکلفی سے بولی۔ بڑی اماں محض مسکرا دی۔ وہ یوں ہی ان سے تکلف کی ہر دیوار گراتی جا رہی تھی۔ وجہ وہی احساس جرم تھا۔ وہ جب تک یہاں تھی ان کی تنہائی، دکھ اور افسردگی کے احساس کو کم تو نہیں، البتہ بانٹ ضرور سکتی تھی۔ اسے اس بات کا ملال نہیں چاہتا تھا کہ پھپھو کی فیملی کے متعلق جو کچھ اس نے محسوس کیا تھا وہ سب نہ صرف بالکل صحیح تھا، بلکہ وہ لوگ تو بے حسی اور سنگ دلی میں بہت آگے تک چلے گئے تھے، جہاں سے واپسی بھی شاید ممکن نہیں تھی۔ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی تو آنکھوں پر پردے آن گرے تھے۔ اس نے محض ان کی آزمائش کے طور پر گھر کے تمام افراد کے سامنے بڑی اماں کی قسم پرسی بے چارگی اور معید کی خطرناک بیماری کے متعلق بات شروع کی ہی تھی کہ پھپھو کے نرم چہرے پر ہر دم بسیرا کیے رکھنے والی مسکراہٹ یوں غائب ہوئی تھی جیسے کسی نے اچانک نوچ کر پھینک دی ہو۔ وہ سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر تھے۔ اس نے محسوس کیا ہر چہرے پر تناؤ کے ساتھ تنفر اور تلخی بھی بکھری ہے۔ سب سے برا حال تو حسان کا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بکھرا تھا تو نتنے پھولنے لگے تھے۔ تعاون کریں، وہ بھی اس عورت کے ساتھ جس کا اکھڑ خودسر اور جنونی بیٹا ہمارے سروں پر ننگی تلوار بن کر لٹکتا رہتا ہے۔ شکر کریں کہ ہم نے اسے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، ورنہ ہمارے گھر میں بھی جوان لڑکی ہے، اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ اس روز کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ حسان کو تو جیسے موقع ملا تھا دل کے بھڑاس نکالنے کا۔ آئمہ تو بات کر کے پھنسی تھی۔ آئی تھنک یہ گھر پھپھا جان اور معید کے بابا کا ہے۔
کو ان کے والد صاحب کی طرف سے ورثے میں ملا ہوگا، تبھی پھپھو ان لوگوں کا آدھا حصہ تو بنتا ہوگا، بلکہ وہ لوگ بدحالی کا شکار ہیں اور آپ، وہ خائف نہیں ہوئی تھی، اور ہوتی بھی کیوں؟ حق بات کے لیے تو اسے اگر اپنے باپ کے سامنے بھی ڈٹنا پڑتا تو وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے محسوس کیا پھپھا اس کی بات پر سن کر چونکی نہیں، اور بہت گہری مگر پرستائش نظروں سے اسے دیکھا ہے۔ اتنے سارے افراد میں صرف وہی تھے جو اس سارے قصے سے لاتعلق اور بے نیاز کھانے میں مصروف تھے، مگر اب وہ بھی جیسے بھول گئے تھے کہ ابھی کچھ دیر قبل انہوں نے ڈش سے بریانی نکال کر بہت رغبت سے کھانا شروع کی تھی۔ ہاں تھا اس گھر میں ان لوگوں کا بھی حصہ، آدھا حصہ، مگر اب نہیں ہے۔ تمہیں کچھ پتہ نہیں تو کیوں انوالو ہو رہی ہو اس معاملے میں؟ بڑی اماں نے اپنے بیٹے کا علاج شہر کے مہنگے ترین ہسپتال سے کروایا۔ 2 سال موصوف ان کی خواہش اور کوشش پہ پانی پھیرتے رہے اور لاکھوں کی رقم اس مد میں ضائع ہوتی گئی۔ بڑی اماں نے اپنا حصہ حتیٰ کہ اپنے شیئرز تک ڈیڈ سے نکلوا لیے۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس گھر میں رہ رہے ہیں، اسے بھی ہماری مہربانی سمجھو۔ حسان بول نہیں رہا تھا، غرا رہا تھا۔ آئمہ نے مزید کچھ نہیں کہا، ویسے بھی وہ جو کچھ جاننے کی متمنی تھی وہ جان گئی تھی۔ اس نے شکر منایا تھا کہ مما کے کہنے پر اس نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ حسان کے متعلق سوچے۔ وہ اچھا لڑکا ہے، وہ کیسا تھا وہ اچھی طرح جان گئی تھی، صرف اسے ہی نہیں ان سب کو۔ کہاں گم ہو گئی ہو بچی، میں تمہیں ہی پکار رہی ہوں، بڑی اماں نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، تب وہ چونکی تھی۔ جی، وہ قدرے خفیف ہوئی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس کرو، تھک گئی ہوگی، انہوں نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے سرف میں بھگوئے کپڑے نل کے سامنے رکھ کر کھنگالے اور اچھی طرح نچوڑ کر جھٹکنے کے بعد تار پر پھیلا دیے۔ اپنے کام میں وہ اس حد تک مگن تھی کہ دروازے سے نکل کر باہر آتے معید حسن کو نہیں دیکھ سکی، جبکہ وہ اسے روبرو پا کر ٹھٹک کر رکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے نگاہ کا زاویہ بدل کر بڑی اماں کو تلاشا، ناکامی کی صورت میں جھنجھلا سا گیا۔ اماں، وہ لب بھینچ کر زور سے چلایا تو تب آئمہ بے اختیار پلٹی۔ آپ؟ وہ اسے روبرو پاتے ہی حواس باختہ نظر آنے لگی۔ بڑی اماں کو بہت تیز بخار میں کپڑے دھوتے دیکھ کر اس نے زبردستی ہٹا دیا تھا۔ چھینکتے ہوئے ان کی آنکھوں سے پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس نے چائے کے ساتھ دوا کھلا کر سونے بھیج دیا اور خود ادھورا کام نپٹاتے اس کے وجود کو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ ایسا کئی بار ہوا تھا کہ وہ کئی گھنٹے اماں کے ساتھ گزار کر چلی بھی جاتی۔ اس سے کبھی سامنا ہی نہیں ہوا تھا، وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی یقیناً کوئی ضرورت باہر کھینچ لائی تھی، مگر آئمہ کا دم الجھنے لگا تھا اسے دیکھ کر۔ اگر اس روز کی طرح آج بھی، وہ اسے آگے سوچ کر ہی لرز اٹھی۔ اماں، وہ ایک بار پھر چینخا، آپ کی مرتبہ آواز پہلے کی نسبت خوشیلی تھی، آہستہ۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، دوا کھا کر سوئی ہیں، اس نے تنبیہی انداز میں کہا تھا کہ اسے قدرے نارمل دیکھ کر حواس بحال ہونے لگے تھے۔ معید نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا اور اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اماں کے کمرے کی سمت قدم بڑھائے ہی تھے کہ آئمہ لپک کر اس کے راستے میں آ گئی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ نے سنا نہیں؟ اس پر غصے کی زیادتی میں رہا سہا خوف بھی جانے کہاں جا چھپا تھا کہ اسے گھور کر ڈانٹنے کے انداز میں بولی، مگر جواب میں معید نے جن سرخ آنکھوں سے اجنبیت اور بیگانگی سے اسے دیکھا تھا، اس کے حواسوں پر یکلخت خوف نے غلبہ پا کر اعصاب کو مفلوج کر دیا۔ میرا مطلب ہے آپ کو جو کچھ چاہیے وہ مجھے بتا دیں، اندر ہی اندر دہل کر 2 قدم پیچھے ہٹتی وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ وہ تو تھا ہی جنونی، کسی بھی پل بپھر کر وحشی پن پر اتر آتا تو۔ اس نے چور نگاہ اس کے پتھر اور فولاد سے بنے آہنی وجود پر ڈالی اور اسے ہمسی گئی۔ معید نے اب کی مرتبہ بھی جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، البتہ ہاتھ سے اسے راستے سے ہٹایا اور اندر گھس گیا۔ آئمہ اس لمس کو بازو پر محسوس کرتی گویا لمحوں میں سن پڑ گئی۔ اماں، چائے بنا کر دی مجھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس کی بوجھل آواز سنی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ اماں کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ لہجہ بے حس، سرد اور لٹھ مار قسم کا تھا۔ اسے اس پہ بے تحاشا تاؤ آیا تھا جب ہی لب بھینچتے سلگتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی، جبکہ وہ اسے نظر انداز کیے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ مما ایک شوق کی سی حالت میں اس کے سامنے موجود تھی، ان کی یقین سے آری ساکن آنکھیں اس کے چہرے پر جانے کیا تلاشنا چاہ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اس وقت حواسوں میں نہیں ہو، ابھی تو گھر چلو، وہیں جا کر بات ہوگی۔ اس نے ان کی آواز سنی تھی، تب اس نے سر اونچا کر کے انہیں دیکھا۔ میں اپنے حواسوں میں ہوں مما، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی تھی۔ آئمہ، میں کیا سمجھوں اسے، تمہارا دماغ چل گیا؟ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ انہوں نے اپنا سر ہاتھوں پہ گراتے ہوئے تعصب سے کہا۔ ایسا کیا انہونا کر دیا مما میں نے کہ آپ اس قدر ڈسہارٹ ہو رہی ہیں؟ وہ اٹھ کر ان کے قریب آئی تھی۔ انہوں نے دانت پیسے تھے۔ شکر کرو میں نے تمہارے بابا سے تمہاری یہ فضول بات چھپائی ہے۔ وہ تلخ ہوئی۔ مما، اس نے نظریں اٹھا کر شاکی انداز میں انہیں دیکھا۔ آپ کو یہ فضول بات لگتی ہے؟ میری ہی نہیں، کسی اور کی بھی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ وہ اکھڑ سے انداز میں بولی۔ مما، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں آئمہ کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے جسے سر پیٹا تھا۔ اس قسم کے فیصلے یوں اچانک اور جذباتیت میں نہیں کیے جاتے۔ ابھی تم گھر چلنے کی تیاری کرو، کیا کرنا ہے یہ بات کی باتیں ہیں۔ مما رونت بھرے لہجے میں کہہ کر اٹھ گئی، تب آئمہ نے تھکے ہوئے انداز میں سر تکیے پر ڈال کر آنکھیں موند لیں۔ اسے تو خود اندازہ نہیں تھا یہ فیصلہ یوں اچانک کیسے ہو گیا کہ وہ اب 1 انچ بھی سرکنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کل ماما بابا کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کی خوشی کی تیاری اس نے صبح سے شروع کر رکھی تھی، 12 بجے کی فلائٹ تھی۔
11 बजे वो मुकम्मल तैयारी के साथ अपने कमरे से निकल आई। कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच पर टाइम देखा भी चंद मिनट थे। उसने पप्पो के कमरे में झांका। उनकी तैयारी आखिरी मराहल में थी। वह टहलने के अंदाज में लॉन में चली आई। जब आलाई मंजिल से उठते शोर पर अच्छा खासा चौंकी थी। मोहित की चीखें और किसी चीज़ की ज़ोरदार आवाज़ को कतई ना समझी। अलबत्ता किसी गड़बड़ का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ तो सरपट भागती ऊपर आई थी, मगर सीढ़ियों के अख्ताम पर ही उसके कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। हसान हाथ में बेल्ट लिए बिल्कुल जानवरों किसी अंदाज में इंतहाई बेदर्दी से मोहित को पीट रहा था। आयमा हैरत और सदमे की ज़्यादती से कुएं तक गोयाई गंवा बैठी थी। क्या समझते हो तुम, सवेरा की तरह आयमा को भी छीन लोगे मुझसे? तो ये तुम्हारा गलत ख्याल है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बहुत खूबसूरत है ना तुम्हारा ये जिस्म, ये चेहरा, इसे बिगाड़ के रख दूंगा, इतना भयानक कि तुम खुद को भी पहचान नहीं सकोगे। जोरदार ठोकर से उसने मोहित को नीचे गिराने के बाद उसके सीने पर अपने पाँव जूते समेत रख दिया। रुक जाओ हसान। उसका ये सकता हसान के हाथ में मौजूद उस बोतल को देख कर टूटा था जिसमें शायद नहीं यकीनन तेजाब था। उसका दिल उछलकर हलक में आया था। वो पागलों की तरह चीखती हुई भागी थी और हसान उसे गैर मतवक्का तौर पर ऊपर पाकर हैरत के झटके से निकलकर घबराहट का शिकार हो रहा था। तुम? उसने अथल पथल होती सांसों और बेतरतीब डोलती धड़कनों को संभालते मुतासफ नज़रों से उसे देखा। आई हेट यू। तुम चाहते थे ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, मगर मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुना तुमने? इसे पागल साबित करके मेंटल अस्पताल छोड़कर आना चाहते हो, हालांकि वहाँ इसे नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। तुम गलत समझी हो। मैं वो उसके जारहाना तेवरों की ताब ना लाते हुए बौखला कर भोंडा सा जवाब ढूंढना चाहता था कि आमा का जब्त पारा पारा होकर चला गया। शट अप। उसका ये साफ झूठू से आतिश फिशा बना गया था। कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा हमेशा। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। वो लफ्ज़ चबाकर बोली तो हसान तल्ख व तुश नज़रों से उसे देखता झटके से मुड़कर चला गया था और वो फूली सांसों को संभालती बड़ी अम्मा की हैरान मगर ममनून नज़रों से निगाह चुराती झुककर लहूलुहान हुए मोहित को धुंधलाई हुई नज़रों से तकती सहारे को अपना हाथ उसकी सिमत बढ़ा गई। वह जो बुरी तरह से हाँफता हुआ कुछ तहाई और कुछ गैर यकीनी से उसे देख रहा था। लब भींचते हुए निगाह का जाविया बदल गया। आयमा के अंदर अजीब सी थकन उतर आई। बड़ी अम्मा उसे अंदर छोड़कर खासी देर बाद लौटी। तभी वह दोनों हाथों पर सर गिराए वहीं चारपाई पर बैठी थी। शुक्रिया मेरी बच्ची, तुम्हारे आज के इस एहसान ने मुझे बिन मोल ख़रीद लिया। अगर तुम ना आती तो वह जालिम मेरे बेटे को मार डालता। वह सिसक उठी थी। आयमा ने अपना हाथ उनके कांधे पर रख दिया, फिर उठते हुए बहुत ठहरे हुए लहजे में बोली थी, अम्मा मैं मोहित से शादी करना चाहती हूँ। आज बाबा और मामा आ रहे हैं, आप प्लीज़ उन्हें प्रपोजल दे दीजिएगा। उन्हें शिश्तर छोड़कर वो पलट कर देखे बिना चली आई थी और उसे पूरा यकीन था उसका फ़ैसला हरगिज़ गलत ना था। अब उसे यही यकीन मम्मा को भी दिलाना था। ढलता हुआ सूरज धीरे धीरे मगरिब की जानिब महवे सफ़र था। पूरी धरती पर नारंगी रंग फैलता जा रहा था। आसमान पर कहीं कहीं स्याह बादल थे जो हवा के ज़ोर पर उड़ते फिरते बहुत भले मालूम हो रहे थे। फिज़ा में चिड़ियों की चहचहाहट बहुत वाज़ेह सुनाई दे रही थी। जब आयमा ने आखिरी सीढ़ी से दरवाज़ा धकेलकर सहन में कदम रखा, बड़ी अम्मा आंगन के कोने पर मौजूद नल से कपड़ा भिगो कर सहन के फ़र्श को साफ़ कर चुकी थी। साफ़ सुथरे फ़र्श पर खफीफ सी नमी थी जो पंखे की हवा से बहुत तेज़ी से जज्ब होती जा रही थी। उसने सब कुछ मम्मा को खोल कर बताया था, साथ ही अपना फ़ैसला भी। उसने वो इंतहाई कदम उठा लिया था जिसके बाद उसका ख्याल था इस काम में कोई रुकावट नहीं रहती। उसने मम्मा से कह डाला था कि उनके ना मानने की सूरत में भी उसे शादी मोहित से ही करनी है। इसलिए नहीं कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए कि मोहित की ज़िंदगी के लिए उसका होना ज़रूरी था। बाज़ फ़ैसले खुशी में नहीं मजबूरी में किए जाते हैं, मगर फिर भी कोई तशनगी नहीं देते। वो भी मुतमईन थी मनमानी करके। मम्मा ने खामोश निगाहों से उसे देखा और उठकर चली गई थी। वो नहीं जानती थी उन्होंने बाबा से क्या बात की, किस अंदाज में की कि वो उसकी मर्ज़ी का फ़ैसला कर गए थे, मगर मोहित ने इनकार कर दिया था। अब बताओ क्या करोगे तुम? कितना तमस्खर था मम्मा की नज़रों में, उनके लहजे में, और अब वो यहाँ थी मोहित हसन से बात करने के लिए। बड़ी अम्मा ने उसे मोहित के कमरे में जाते देखा और रंजीदगी से सर झुका लिया। वो दस्तक देने के बाद अंदर दाखिल हो गई। मोहित दीवार की जानिब मुँह किए जाने सो रहा था, यूं ही लेटा था। वह समझी नहीं और चक्कर काट कर रहने उसके सामने दीवार से टेक लगा ली। तुम? उसे देखकर एक झटके से उठ बैठा। हाँ, इनकार की वजह पूछने आई हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल मैटर। सुर्ख आंखों से दांत पीस कर कहता, वह जाने क्या जताना चाह रहा था। आयमा ने समझने की कोशिश नहीं की, मगर अब ये सिर्फ आपकी पर्सनल्स नहीं रह गई, मेरी ज़ात इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। जवाबन उसका लहजा ठंडा था। आई थिंक ये हक हर किसी के पास होता है, इनकार और इकरार का। हक? वो जवाबन कहरबार नज़रों से उसे घूरने लगा। आयमा ने बहुत गहरी निगाहों से उसे देखा था। क्या उस वक्त उसके नॉर्मल अंदाज देखकर कोई कह सकता था कि वो कभी वैसी जुनूनी भी होता होगा? अगर आप हसान को इनकार कर सकती हैं तो मैं आपको क्यों नहीं कर सकता? ओह आई सी। वो जैसे लम्हे के 1000वें हिस्से में मामले की तह तक जा पहुंची। तो इसका मतलब आप हसान से डरते हैं? ऐसा शेर जैसा ऊंचा पूरा वजूद और दिल चिड़िया जितना। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसती गोया उसका जब्त आजमा रही थी। शट अप। वो पूरी कुव्वत सर्व करके धाड़ा था। पूरे वजूद का खून जैसे उस पर उसके चेहरे और आंखों में सिमट आया था।
तेज़ होते तनफ़्फ़ुस समेत लब भींचे वजह से ज़ब्त के कड़े मराहिल तय कर रहा था। वो धीरे धीरे चलती उसके कदमों में दोजनों होकर बैठ गई, अपने दोनों हाथ उसके घुटनों पर रख दिए। वो चौंका था। आयमा ने महसूस किया उस हरकत पर वो बुरी तरह से डिस्बस हुआ था। सवेरा पे आके ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती मुईद। अपना नहीं तो अम्मा का ख्याल कर लें, फिर थोड़ा सा मेरा, जो जो आपसे मोहब्बत करने लगी है। वो अटक कर कह गई। मोहित जो इस दर्जा गुर्बत पर हक तक था बैठा बिल्कुल बेहिस हरकत था। ये सुनते ही तैश में आते हुए उसके हाथ अपने घुटनों से झटक दिए थे। बहुत हो चुकी फजूल बातें, अब जाएं यहाँ से। बहुत इंसल्टिंग अंदाज था। आयमा को अपनी पेशानी सुलगती हुई महसूस हुई। नहीं जाऊँगी, इसके बावजूद कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, इसलिए कि मैंने मम्मा से कह दिया था कि मैं सिर्फ आपसे शादी करूँगी। उसके लहजे में धौंस थी, घनगरज के साथ भरपूर हठधर्मी थी। जब मैं आपसे शादी नहीं करूँगा तो आपके वालिदैन लाजमन आपकी कहीं और शादी कर देंगे। दूसरी तरफ हदर्ज इत्मीनान की कैफियत थी जो आयमा को सुलगा गई। आप इंसल्ट करें हैं मेरी, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, ज़िद पर अड़े रहें। मैं भी आयमा हूँ, आप मुझे जानते नहीं। इस खिड़की से कूद कर खुदकुशी कर लूँगी। सवेरा को मरते देखकर तो आपने 2 सालों तक हवास कमाए रखे थे, मुझे मारकर हमेशा सुकून को तरसेंगे। बेतहाशा रोते हुए कहती वो ख़तरनाक इरादे से बालकनी की सिमत भागी। तो मुईद जो हवनक सा उसकी बात सुन रहा था बेख्तियार चीखा था। बाबा, क्या आप भी मुझसे खफाएं? डीप रेड कलर हल्के काम के जदीद तराश खराश के सूट में सर पर दुपट्टा ओढ़े वो रोई रोई आंखें लिए उनके रूबरू थी। अभी कुछ देर कबल निकाह की सुन्नत अदा हुई थी। सारा एहतमाम पप्पा जान ने किया था, वो हर काम में पेश पेश रहे थे। आयमा ने उन्हें इतना खुश मुतमईन और आसूदा पहली बार महसूस किया था, जबकि फुफ्फो और उनकी औलाद के मुँह बने हुए थे। हसान तो सिरे से ही गायब था। अरे बाबा की जान, आपको ये क्यों लगा कि बाबा आपसे खफाएं? बाबा तो अपनी बेटी की आला ज़र्फ़ी और बेहतरीन फ़ैसले से खुश हुए। अगर भाईजान मुझे सारी हकीकत ना बताते तो शायद मैं गलत फहमी का शिकार रहता, तुम्हारी मम्मा की तरह। उन्होंने कुछ फासले पर खामोश गुमसुम सी बैठी मम्मा पर शोक निगाह डाली तो आयमा के दिल से बहुत बड़ा बोझ सरा किया था। उसने खाना मम्मा के साथ खाया था। इस तरह वो गोया एक मौका चाह रही थी अपनी सफाई का। आप अभी तक मुझे गलत समझ रही हैं मम्मा। उसने आहिस्तगी से नजरें उठाई थी। टप टप मामा की आंखों से बहते आंसू से शॉक्ट करके वो बेकरार सी हुई थी। एक ही औलाद थी तुम मेरी, क्यों लिया ये रिस्क? रिस्क ही तो है। कितना रोकना चाहा तुम्हें हर तरह, मगर तुम आयमा, तुम्हारी दादों को भी इस्तेमा था। महज 21 साल जी सकी, ये तो फिर। मम्मा प्लीज़, उसने टोका। मोहब्बत अलग बात है, मगर महज हमदर्दी में किया गया ये बोल्ड स्टेप तुम्हें पछतावे में मुब्तला कर दे तो बताओ क्या हाल होगा। उन्होंने उसके इल्तिजा पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया था। मेरी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, मुझे इससे बढ़कर कोई हाजत नहीं। मगर हमारा क्या सोचा? वो तड़पी। मम्मा, बाबा भी तो हैं, उन्होंने आपकी तरह रिएक्ट नहीं किया। बाप और माँ में यही फ़र्क है बस। इसकी क्या कमी है मुईद में? ऐस्तमा नाकाबिले इलाज नहीं है मम्मा। मुईद अपना ख्याल नहीं रखते थे, अब मैं उन्हें ज़िंदगी की तरफ लाऊंगी। उन्हें ज़िंदगी से मोहब्बत करना सिखाऊंगी मम्मा, वो ठीक हो जाएंगे। वो पुरुमीद थी मम्मा उसे देखकर ठंडा सांस खींच कर रह गई। ठीक है, इकलौती औलाद का जो एडवांटेज हुआ करता है वो तुमने वसूल कर लिया। अब कुछ हमारी भी मान लो। मोहित को लेकर हमारे साथ चलो। यहाँ तुम्हें तन्हा छोड़ना मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा। इन लोगों के तेवर मुझे अच्छे नहीं लगते। मोहित की पहली बीवी के मुतालिक भी बहुत अफवाहें सुनने को मिली हैं। वो हादसा नहीं था, उसके खिलाफ साजिश की गई थी। मैं यूं ही तो तुम्हें नहीं रोकती थी। वो एक बार फिर खदशात के हिसार में घिरने लगी थी। मम्मा प्लीज़, वो मुस्कुराई थी। किसी के खौफ से अपना मकाम छोड़ देना बुज़दिलों की आदत है। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। हम आएंगे आपसे मिलने जल्द। हम कौन? वो बेख्याली में बोली। मैं और मोहित। उसके सितारों के मानिंद दमकती आंखों में जुगनू झिलमिलाए मम्मा उसे देख कर रह गई। मुझे अपने बिस्तर के सिवा कहीं नींद नहीं आती, सो प्लीज़ बेड से उठ जाओ। पिछले 15 मिनट से वह कमरे में मौजूद था और सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम। बड़ी अम्मा भी कुछ देर पहले उसे यहाँ बिठा कर गई थी कि कुछ देर बाद ही वो भी आ गया था। आयमा उसके कुछ कहने के मुंतज़िर गाहे बगाहे नज़र उठाकर उसे देख रही थी कि वह लबों पर लगी मोहर तोड़कर बोला भी तो क्या। उसकी जान चल कर रह गई। जी तो चाहता जवाब में कुछ खरी खरी सुनाकर उखड़ा हुआ दिमाग ठिकाने ले आए, मगर फितरी हिजाब और झिझक आड़े आ गई। लिबास समेट कर वो नीचे उतरी तो कलाई में सजी चूड़ियाँ जलता रंग बजा उठी। मुईद ने नज़र उठाकर उसकी मरमरी कलाई में सजी सुर्ख और सुनहरी चूड़ियों को घूरा था। बराह करम, इन्हें उतार दें, इनकी आवाज़ से डिस्टर्बेंस होती है। खुश्क से अंदाज में कहता वो उठकर बिस्तर पर विराजमान हो चुका था। जाने क्यों आयमा की आंखें यख लग भीग गई थी। इतनी बेकदरी, उसे लगा वह पहले ही कदम पर थकने लगी है। दुपट्टा उतार कर फेंका और एक एक करके तमाम जेवर नोच डाले। चूड़ियाँ उतारते हुए गुस्से और तैश के आलम में बेहतियाती में चूड़ी टूटकर उसकी कलाई और हाथ को जख्मी कर गई। उसने धुंधलाई हुई नज़रों से दूधिया हाथ पर उभरती खून की बूंदों को देखा और लब भींच लिए। बेड से तकिया उठाते निगाह उठी। वो बहुत गहरी नज़रों से मतवज्जा था। आयमा के अंदर खून खोल कर रह गया। तकिया नीचे दरी पर पटक कर वो गिरने के अंदाज में लेटी थी। आंखों पे बाजू रखते ही आंसू बेआवाज़ बहते चले गए थे। सुबह उसकी आंख किसी के झंझोड़ कर जगाने पर खुली थी। सुर्ख दहकती आंखों को उठाकर देखा, वो बेड से नीचे झुका उसे ही देख रहा था। भंग पी रखी है? अम्मा कब से दस्तक दे रही हैं, उठ के खोलो, कुछ जलाकर बोला।
خود کھولیں، آپ کی ٹانگیں بھی سلامت ہیں اور ہاتھ بھی۔ کروٹ بدل کر تکیے میں منہ دینے سے قبل اس نے روٹھے پن سے کہا تو محیط سپا چڑھ جواب پر ہوا نقصہ ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے تل ملاتے ہوئے انداز میں ایک بار پھر اس کی باہیں پکڑ کر مروڑتے ہوئے زبردستی توجہ حاصل کر لی تھی۔ میرے ہاتھ پیر سلامت ہے، کھول سکتا ہوں دروازہ، مگر تمہارے اس شاہانہ بستر کا اماں پہ کیا امیج پڑے گا اندازہ ہے؟ اٹھو یہاں سے۔ اس کی آنکھوں سے برہمی مترشح تھی۔ آئمہ سلگ کر رہ گئی۔ جواز آپ کے پاس ہے تو صحیح۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اس نے دانت پیسے اور ایک جھٹکے سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اٹھو گی یا پھر میں انہیں ہاتھوں پیروں کا استعمال کرتے ہوئے اٹھا کر بیڈ پر منتقل کروں؟ وہ بھرپور غصیلے انداز میں گویا ہوا تھا۔ آئمہ نے گھبرا کر اٹھنے میں عافیت سمجھی۔ اس کے گال جانے کیوں تب اٹھے تھے۔ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا۔ تب آئمہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے واش روم میں جا گھسی تھی۔ اماں ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اماں نماز سے فراغت کے بعد بستر پر آ کر بیٹھی تھی جب اس نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو بیٹا، اس میں اجازت کی کیا ضرورت؟ تکیے کے نیچے تسبیح ٹٹولتے ان کے ہاتھ لہجے بھر کو رکے۔ اماں، کیا سویرا کا محیط کے ساتھ ساتھ حسان سے بھی کوئی تعلق تھا؟ محیط سے شادی سے قبل کیا حسان سویرا کو جانتا تھا؟ اس نے گھبرا کر وضاحت پیش کی کہ اماں کی خاموش نگاہوں کو خود پر اٹھتے دیکھ کر وہ اپنا اعتماد متزلزل محسوس کرنے لگی تھی۔ ہاں، وہ حسان کی کلاس فیلو تھی، دونوں ساتھ پڑھتے تھے اور ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ان دنوں محیط باہر سے پڑھ کر لوٹا تھا اور اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ صحیح بات ہے کہ مجھے سویرا کے دل کی خبر نہیں کہ اس کے دل میں حسان کے لیے کیا تھا، البتہ یہ ضرور تھا کہ حسان سویرا کو پسند کرتا تھا، بے حد۔ صرف یہی نہیں، وہ اس سے شادی کا بھی خواہاں تھا، مگر سویرا محیط کی ذات میں انوالو ہو گئی تھی۔ اسے محیط کی خوبصورتی اور مردانہ وجاہت سے بڑھ کر اس کی ذات کا اعتماد اور بے نیازی زیادہ بھائی تھی۔ وہ بالکل تمہاری طرح تھی، معصوم، بے ریا اور دلکش۔ محیط تک پہنچنے کے لیے اس نے مجھے ذریعہ بنایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ محیط سے محبت کرنے لگی ہے۔ پہلے محیط نے اس پر خاص توجہ نہیں دی تھی، مگر پھر وہ بھی اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ حسان سویرا کو پسند کرتا ہے۔ میرا بیٹا جتنا آنا پرور تھا، اس سے بڑھ کر اصولوں کا پابند۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر اسے حسان کی سویرا میں انوالومنٹ کا ذرا سا بھی شک ہوتا تو یقیناً وہ سویرا کی جانب کبھی نہ بڑھتا یا پھر اس کی پیش رفت کو وہیں پر روک دیتا۔ اس پہ یہ انکشاف شادی کے بعد ہوا تھا، وہ بھی تب جب حسان 2 ماہ کے بعد واپس پاکستان آیا تھا۔ ان دنوں ایگزامز کے بعد چھٹیاں تھیں اور حسان اپنے پاپا کے ساتھ لندن چلا گیا تھا۔ سویرا بھی یقیناً اسے خائف تھی، جبھی اس نے شادی کے لیے ایسے دنوں کا انتخاب کیا تھا جب وہ نہیں تھا۔ آنے کے بعد اس نے بہت شور مچایا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے بھی چپ ہونا پڑا، مگر اس کی یہ چپ کسی طوفان کا پیش قیامت ثابت ہوگی۔ کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ میرے بیٹے کو اسی کی حالت گئی۔ دونوں 6 ماہ بھی ساتھ نہ رہ پائے کہ سویرا کو وہ حادثہ پیش آ گیا۔ سویرا کی موت اس قدر اچانک تھی کہ اس حادثے نے مجھے ہفتوں مہینوں حواس باختہ رکھا تھا۔ اس پر محیط کی تشویشناک حد تک بگڑتی ہوئی حالت مانو میرے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ انہوں نے اس وقت کا تصور کر کے جھرجھری لی تھی۔ اسے چونکانے کا باعث محیط کی پکار تھی۔ اس نے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دہلیز پر ایسے تاثرات لیے کھڑا تھا کہ آئمہ کو اپنا دم الجھتا محسوس ہوا۔ اماں پلیز مجھے کچھ کھانے کو لاتے ہیں، اس پر تیز نگاہ ڈال کر کہتا وہ جیسے بنا آہٹ کے آیا تھا ویسے ہی پلٹ کر چلا گیا۔ آپ رہنے دیں اماں، میں جاتی ہوں۔ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ اماں مسکرا کر پھر سے تسبیح کی سمت متوجہ ہو گئی۔ آئمہ جاگ رہی ہو پتر؟ وہ خالی ذہن لیے ستاروں کی جھرمٹ میں بڑی شان سے استادہ چاند کو تک رہی تھی جب بڑی اماں کی آواز پر چونکے بنا انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ انہوں نے یاسیت سے کہتے ہوئے اس کے الجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یوں ہی بس، آہستگی سے کہہ کر ان کی گود میں منہ چھپا گئی۔ دل تو گھبرایا ہوا ہی تھا، آنکھیں بھی برس پڑی۔ گزشتہ رات محیط کو ایک بار پھر دورہ پڑا تھا اور وہ دورہ اس قدر شدید تھا کہ اس کے ہاتھ پیر مڑ گئے تھے۔ آئمہ کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ بڑی اماں نے ہی اسے سنبھالا، مخصوص آیات پڑھ کر دم کیا تھا۔ دم کیے ہوئے پانی کو اسے پلاتے وہ مسلسل رو بھی رہی تھی، مگر آئمہ کی تو حالت ہی غیر ہو گئی تھی۔ محیط کی خطرناک حد تک سفید پڑتی رنگت، لہو رنگ آنکھیں، اس پر اس کی ہذیانی چیخیں اور بے قابو بپھرا ہوا انداز۔ وہ دیوار سے لگی تھر تھر کانپتی پھوٹ پھوٹ کر روتی خود کو ملامت کرتی رہی تھی۔ سارا قصور اس کا ہی تھا۔ اگر وہ اسے ڈسہارٹ نہ کرتی تو شاید وہ کبھی یوں اب نارمل نہ ہوتا۔ سارا دن بارش برستی رہی تھی۔ آئمہ جو کھڑکی سے بارش کو تکتے چائے کا لطف اٹھا رہی تھی، جانے کیا دل میں سمائی کہ اٹھ کر آنگن میں آ گئی۔ اماں عشاء کی نماز میں مشغول تھی، ورنہ اسے یوں بدلتے خنک موسم کی بارش میں کبھی بھیگنے کی اجازت نہ دیتی۔ تن من میں جیسے کوئی آگ بھڑک رہی تھی، جسے ٹھنڈا کرنے وہ خاصی دیر تک بارش میں بھیگتی رہی تھی۔ اندر جانے کا خیال اس وقت آیا جب لائٹ بند ہوئی تھی۔ اندھوں کی طرح جو لباس ہاتھ لگا پہن کر وہ بیڈ کے سرہانے آ کر تکیہ اٹھانے کو جھکی تھی جب اس کا ہاتھ محیط کے پرحدت سینے سے ٹکرایا تھا۔ گھبرا کر ہاتھ کھینچ لینا چاہتی تھی، مگر محیط نے اس سے قبل ہی صرف اس کی کلائی ہی نہیں، پورے کے پورے وجود پر گرفت سخت کرتے ہوئے اپنی پرحدت پناہ میں سمیٹ لیا۔ اوکے، ٹیک اٹ ایزی۔ اس کے سرگوشیانہ لہجے کے خمار پر وہ پوری جان سے سلگتی اس جسارت پر آگ بگولا ہی تو ہو گئی تھی۔ کس کے دھوکے میں مجھے چھوا آپ نے؟ میں سویرا نہیں ہوں۔ اسے ساری زندگی کا غصہ انہی لمحوں میں آیا تھا۔ اتنی ارزاں بے مایہ تھی اس کی ذات کہ اتنے دنوں کی نظر اندازی اور بے نیازی کے بعد آج محض چند لمحوں کے جذبات کی شوریدہ سری کی نظر ہو جاتی۔
آئی نو کہ تم آئمہ ہو۔ اس کے نم بال سے ہلا کر یقیناً مسکرایا تھا۔ تو پھر چھوڑے مجھے، آپ کی زندگی میں تو سویرا کے سوا اور کسی کی جگہ ہی نہیں نا۔ پھر مجھے کیا سمجھ رہی ہیں، وقتی تسکین کا سامان؟ اس کی آنچ دیتی قربت میں وہ سلگ کر انگارے کی طرح چٹکتی ہوئی چلائی۔ معید لمحے کو ساکن ہوا تھا، اگلی لمحے وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ آئمہ جلتی گرتی گہرے گہرے سانس کھینچتی اپنے تیش پر قابو پاتی رہی تھی۔ بیڈ سے اترتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا، جس طرح لائٹ اچانک گئی تھی ویسے ہی آ بھی گئی تھی، مگر اس کے دل کی دنیا اس محدود سے دورانیہ میں تہو بالا ہو چکی تھی۔ وہ تکیے میں منہ دیے ساکت لیٹا تھا، وہ لب بھینچتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ سویرا کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، مگر اس نے سویرا کی جگہ اسے دینا چاہی تھی۔ وہ اپنی بات بھول رہا تھا، یا پھر وہ زندگی سے تھک کر اب جینے کا صحیح معنوں میں خواہش مند تھا، مگر آئمہ کو اپنی انسلٹ یاد آ گئی تھی، اور اب پچھتاوے کے ناک نے اسے ڈسا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھی۔ اماں نے بتایا تھا اس دورے کے بعد وہ کئی دنوں نارمل نہیں ہو پاتا، کبھی کبھار ہفتوں میں بھی لگ جاتے، جبکہ وہ چند دنوں سے بہت نارمل نظر آنے لگا تھا۔ ہر وقت اپنے کمرے میں گھسنے کی بجائے آئمہ نے اسے بالکنی آنگن میں چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ اب وہ کھانا اکیلے کھانے کی بجائے اماں کے ساتھ بھی کھا لیا کرتا تھا، اور پرسوں اماں کے اس وقت خوشی کی انتہا نہیں رہی جب وہ نہا دھو کر دھلے ہوئے صاف کپڑے پہنے باہر جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اماں نے اسے دروازے کی سمت جاتے دیکھ کر نوٹس لیا تھا۔ ذرا مارکیٹ تک جا رہا ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ کتنا ذمہ دارانہ انداز تھا، اور اس سے بڑھ کر نارمل۔ نہیں کچھ خاص نہیں، البتہ یہ اپنی مشین ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے چرپائی کے سرہانے پڑا انہیلر اٹھا کر اسے تھمایا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر انہیلر لیے چلا گیا۔ اس کے بعد آئمہ شام کو جب کسی کام سے کمرے میں آئے تو اسے سانس اکھڑنے پر انہیلر کو یوز کرتے دیکھ کر اس کا حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی سے بھی برا حال تھا۔ جب یہی بات اس نے اماں کو بتائی تو انہوں نے شانت ہوتے ہوئے اسے گلے لگا کر چوم لیا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے میری جان، صرف تمہاری وجہ سے۔ اور وہ کیسے نئے انوکھے سے احساسات میں گر گئی تھی۔ کتنے خوش آئند خیال تھے جنہوں نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اس نے اپنی ہاتھوں اپنی حماقت سے خود پر کھلتے خوشی اور زندگی کے دروازوں کو ٹھوکر سے بند کرنا چاہا تھا۔ وہ اتنی احمق، اتنی بے وقوف کیوں ہو گئی تھی؟ آنکھوں سے نمکین پانی چھلکا تھا۔ اماں اسے چھوڑ کر تیزی سے اندر گئیں تو جانے کیوں یک اس کا جی بھی گھبرا سا گیا۔ گھبراہٹ میں دوپٹہ پاؤں سے الجھ کر راستے میں گر گیا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ اندر آئی تو بڑی اماں کو پریشانی کے عالم میں مختلف چیزیں ہٹا کر کچھ ڈھونڈتے پایا، تکیا، چادر، بستر، یہاں تک کہ انہوں نے الماری بھی کھول کر تمام کپڑے الٹ پلٹ کر دیے۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ اماں کی گھبراہٹ اور سراسیمگی میں بتدریج اضافہ ہوتے دیکھ کر اس نے الجھ کر پوچھا۔ معید کا انہیلر مل ہی نہیں رہا، شام کو یہاں تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر پڑی دواؤں کی شیشیوں کی جانب اشارہ کیا تو اس نے کچھ تشویش میں گھر کر گردن موڑتے ہوئے معید کو دیکھا تو اسے کھانستے پا کر اس کی تشویش بڑھ گئی۔ کھانسی کے ساتھ ساتھ اس کے سینے سے خرخر کی وہ مخصوص آواز بھی سنائی دینے لگی تھی جو اس دورے کے آغاز کے ساتھ ہی کھانسی کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ آپ ہٹیں، میں دیکھتی ہوں۔ ٹیبل کے اوپر نیچے اچھی طرح دیکھ کر تسلی کرنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر بڑی اماں کو ہٹایا، مگر پورا کمرہ کھنگالنے کے باوجود بھی انہیلر کو نہ ملنا تھا نہ ملا۔ معید کا سانس اب رک رک کر چلنے لگا تھا اور جسم کو لگنے والے جھٹکے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی تھی۔ اماں انہیلر کہیں نہیں ہے۔ ہاتھ پیروں میں ہوتی سنسناہٹ سمیت اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں اطلاع دی۔ اماں کو اب تک سب جواب دے گیا تھا۔ وہ پورا کمرہ تلپٹ کر چکی تھی۔ معید کی رنگت خطرناک حد تک زرد پڑ چکی تھی اور پھر یکلخت نیلی پڑنے لگی۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر گیا تھا، وہ بےقراری سے اپنے سینے کو مسل رہا تھا۔ بڑی اماں تو حوصلہ ہارتے ہوئے زور زور سے رونا شروع کر چکی تھی۔ خود آئمہ کی بے جان ہوا ہوئی جا رہی تھی۔ معید کے ناخنوں اور ہونٹوں کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر وہ بے جان ہونے لگی۔ خوف کی شدید احساس نے اس کے رگوں میں خون منجمد کر ڈالا۔ اس کی پسلیوں کے درمیان سے جلد کھنچ رہی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ موت کے نزدیک ہوا جا رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ رات کے 12 بجے مارکیٹیں بند ہو چکی تھی۔ وہ بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہتی بھی تو مارکیٹ سے انہیلر نہیں لا سکتی تھی۔ اسے ایک دم سے بہت شدید کھانسی ہوئی تھی۔ یہ آخری نشانی تھی، ابھی اگر اسے انہیلر نہ ملتا تو یقیناً وہ مر جاتا۔ اللہ جی نہیں! وہ منہ پر ہاتھ رکھے زور سے چیختی، وہیں گھٹنوں کے بل گر سی گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مان اس کی نگاہ ساکت ہوئی بیڈ کے نیچے انہیلر پڑا اسے نظر آیا تھا۔ اس کا دل پوری قوت سے پھیل کر سکڑا تھا۔ اگلے لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ کر انہیلر اٹھا لیا تھا۔ مل گیا اماں انہیلر! وہ خوشی سے بے قابو ہو کر وہ چلائی اور یوں ہی گرتی پڑتی اٹھ کر بہت دقتوں سے سانس لیتے معید پر جھک گئی تھی۔ ڈھکن اتار کر کن پر ٹر دبایا تھا۔ سانس لیں معید! زندگی اس کی آنکھوں سے انہی لہجے سے بھی برسی تھی، مگر اسے اس وقت 1000 وولٹیج کا کرنٹ لگا تھا جب معید نے اس غیر ہوتی حالت کے باوجود ہاتھ مار کر انہیلر کو اپنے لبوں سے ہٹا دیا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نگاہیں چار ہوئی تھیں۔ اس کے آنسوؤں سے جل تھل ہوتی آنکھوں میں معید کی بے بس اور زندگی کے احساس سے مایوس نگاہیں ٹکرائیں۔ اگلے لمحے وہ جیسے تھک کر آنکھیں موند چکا تھا۔ معید! وہ پوری قوت صرف کر کے چلائی تھی اس وحشت سے کہ اسے اپنی ضمانتیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بڑی اماں نے اس کے ہاتھ سے انہیلر لے لیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیاں دباتی بے تحاشا روتی چلی گئی تھی۔ لائٹ بلب کی نیلگوں روشنی میں بستر پر وہ بے سدھ لیٹا تھا۔ ہموار سانسوں کا زیرو بم اس کی پرسکون اور گہری نیند کا غماز تھا۔
آئمہ صوفے پر بیٹھی کب سے یوں ہی ریکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اگر اس رات اسے کچھ ہو جاتا، اس نے اپنی سوچ پر بے اختیار جھری لی۔ کیا میں کبھی خود کو معاف کر سکتی تھی؟ اس نے سہم کر سوچا۔ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا۔ اس رات جب ہر طرف مایوسی تھی تب اس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارا تھا۔ یہ رب کی ہی مدد تھی کہ معید بچ گیا تھا، ورنہ اس نے تو خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ جان کر کہ معید نے خود انہیلر بیڈ کے نیچے پھینکا تھا، وہ کتنی دیر سن رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ اتنا شدید ریئیکشن دے گا، وہ سوچ کر ہی لرز رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی اور بہت شدتوں سے اپنی اس آزمائش میں سرخروئی اس مالک حقیقی سے طلب کی تھی۔ اب اسے خود ہی پیش رفت کرنا تھی، اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے آہستگی سے اٹھی تھی اور چلتی ہوئی معید کے داہنے پہلو میں آ کر اس کے برابر لیٹ گئی۔ معید! سرگوشی سے ذرا بلند آواز میں پکارتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، مگر وہاں بے خبری کا عالم تھا۔ وہ ذرا سا اونچا ہو کر اپنا سر اس کے شانے پر ٹکاتے ہوئے زاویہ بدل گئی۔ اب اس یونانی دیوتاؤں کے سے مغرور اور دلکش نقوش سے سجا خوبرو چہرہ براہ راست اس کی نگاہ کے زاویے پر تھا، نگاہ کی زد پہ تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ سو نہیں رہے ہیں، پھر کیا حرج ہے؟ میری بات کا جواب دینے میں اپنا ہاتھ اٹھا کر اب اس نے اس کے گال کو سہلایا تھا۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ واقعی نہ صرف آنکھیں کھول کر اسے گھورنے لگا تھا بلکہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو؟ بھرپور تلخی سے کہتے اس نے درشتگی کو چھپانے کی قطعی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ آئمہ کا رنگ فک ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ اٹھو یہاں سے، اپنی جگہ پر جاؤ۔ اس کے لہجے میں قطعی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نہیں جاؤں گی اس وقت تک جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ دیکھیں صاحب، انا کے بت کو ہٹا کر دیکھیں، ایک حسین، خوبصورت اور نازک پیاری سی لڑکی ایکسکیوز کر رہی ہے آپ سے، اس نے کہتے ہوئے اس کے گھٹنوں کی گرد بازو پھیلاتے ہوئے وہیں چہرہ ٹکا کر پرشوق نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے شاید گمان میں بھی نہیں تھا اس سے اس حد تک پیش رفت کا، جبھی کچھ لمحے کو حرکت تک کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، جبکہ آئمہ کو اس کی اس خاموشی سے اچھا خاصا حوصلہ ملا تھا۔ جب ہاتھ بڑھا کر اس کے بال بکھیرتے ہوئے گنگنانے کے انداز میں بولی تھی، مان جائے نہ مانا کہ غلطی میری تھی، مگر اب منا بھی تو رہی ہوں، چلے میں کان پکڑتی ہوں۔ اس نے جھٹ دونوں کان پکڑ لیے۔ معید نے ناگواری سے اس کی یہ شوخی اور شرارت ملاحظہ کی تھی۔ اف، کر بھی دے معافی کا اشارہ، کب تک یوں ہی رہوں؟ وہ بسوری تب معید نے اندر کی تمام تپش بلا طریق اس پر الٹ دی تھی۔ بند کرو یہ وٹ پٹانگ فضول حرکتیں، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی فضول باتیں کرتے ہوئے، اور یہ بے تکلفی بالکل پسند نہیں ہے مجھے۔ اس کا تحقیرانہ انداز آئمہ کے تمام تر شوخی لمحے بھر میں ہوا کر گیا۔ وہ ایسے رویوں کی عادی نہیں تھی، فطرت اور مزاج کے خلاف شرم و حیا اور جھجک کو سائڈ پر رکھ کر ہر وہ کام کیا تھا جو اس کے خیال میں اس جیسے زندگی کے احساس سے آری انسان کو پھر سے جینے کی طرف مائل کر دیتا۔ مگر اب جب عزت نفس پر چوٹ پڑی تو برداشت نہ کرتے ہوئے بلبلا سی گئی۔ اس کے چہرے پر پہلے تغیر ابھرا تھا، پھر خفت، اور سب سے آخر میں شدید قسم کا رنج و ملال اور غصہ۔ وہ لب بھینچتے امڑتی سسکیوں پر قابو پاتے تیزی سے چھلکنے کو بے قرار ہوتی آنکھیں لیے لمحے کے 1000ویں حصے میں بیڈ میں اتری اور بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ رات کا مخصوص سناٹا ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ برآمدے کے پلر سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے تمام آنسوؤں کو بہنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اسے مما کی تمام باتیں یاد آئی تھیں۔ وہ پچھتانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اپنے اس فیصلے پر پہلی بار پچھتاوے اور مایوسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اماں، آپ کا بیٹا بہت کٹھور ہے، مجھے تو لگتا ہے ان کے سینے میں دل کی جگہ کوئی پتھر پڑا ہے، جبھی تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ان کی گود میں سر رکھے وہ بے اختیار ہو گئی تھی۔ اماں کچھ حیران پریشان سے اسے دیکھتی، کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اماں، سویرا کو بھی کیا انہوں نے یوں ہی رلا کر مارا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہے بچی، کیا ہوا ہے؟ اماں باقاعدہ ہول سی گئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ بے دلی سے کہتی سر جھکا کر ناخن چبانے لگی۔ معید نے کچھ کہا ہے؟ اماں اس کا چہرہ کھوجنے لگی۔ اس نے سرد آہ کھینچی۔ کاش وہ کچھ نہ کہتے، میری باتوں کا بہت غلط مطلب لے لیا انہوں نے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اماں، تبھی معید اندر چلا آیا۔ جاؤ بات سنو اس کی۔ اماں نے تجاہل برتتے ہوئے اسے اٹھایا، تب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر اندر آ گئی۔ میں نے اماں کو بلایا تھا، اسے دیکھتے ہوئے وہ چڑے ہوئے انداز میں جتا کر بولا۔ جانتی ہوں آپ کو تو میری صورت سے بھی بیزاری ہے، لیکن بے فکر رہیں، بہت جلد آپ کو اس پریشانی سے نجات ملنے والی ہے۔ وہ کلس کر کہتی جھٹکے سے پلٹی تھی، جب بازو پر ہوتی گرفت پر نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹی۔ چھوڑیں اسے، متبسم نظروں سے اپنی سمت متوجہ پا کر اس کا دماغ گھوما تھا۔ کبھی زبردستی ہاتھ تھماتی ہو تو کبھی۔ میں اپنا عمل ضائع نہیں کرنا چاہتی، میری ہمدردی میں کیے گئے اقدام سے غلط مطلب اخذ مت کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سخت الفاظ استعمال کر گئی تھی۔ احساس ہونے پر اس کچھ خوف کے سے عالم میں اسے دیکھا، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ محترمہ، یہ ہمدردی محبت میں کب تک بدل جائے گی بتا سکتی ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے راہ میں آ گیا تھا۔ وہ بھونچکی سی اسے تکنے لگی۔ حیران ہوتے ہوئے، تم بہت اچھی تو نہیں لگتی۔ اس کی حیرت سے واں ہو جانے والی آنکھوں کو آہستگی سے چھیڑتا وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ آئمہ ٹھیمپ سی گئی۔ راستہ چھوڑیں۔ اس نے فی الفور اپنا انداز بدلا۔ تمہارے تمام راستے مجھ پر آ کے ختم ہوتے ہیں۔ اس کی آنچ دیتی ہوئی نظریں آئمہ کے رخسار دہکانے لگیں۔
آئمہ رات میں تم نے اپنی اس انسلٹ کا بدلہ نہیں لیا تھا، بس میں کچھ ڈسٹرب تھا، اتنا ہی ڈسٹرب کہ جتنا پہلے اس حد تک مضطرب ہو کر ہسٹیرک ہو جایا کرتا تھا، مگر رات میں نے اپنی ول پاور کو استعمال کیا اور خود کو کمپوزڈ رکھا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ آئمہ نے لمبی پلکیں اٹھائیں۔ تمہاری خاطر، اس لیے کہ تم یہ چاہتی ہو۔ میں واقعی جینا چاہتا ہوں آئمہ، پہلے نہیں مگر اب اس لیے کہ کوئی ہے جسے میری ضرورت ہے نا؟ اس کے لہجے میں جو گمبھیرتا تھی اس نے آئمہ کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر ڈالا۔ میرا خیال ہے اماں مجھے بلا رہی ہیں۔ اس نے جیسے اس کا ہاتھ تھاما وہ کچھ شرم کچھ گھبراہٹ میں سٹپٹا کر بولی۔ کیسے یقین کر لوں یہ وہی لڑکی ہے جو کل رات مجھے مناتے ہوئے کیا کہ جتن نہ کرتے ہوئے از خود قریب چلی آئی تھی؟ اس پر جھک کر بوجھل آواز میں بولا تو آئمہ نے محجوب سے مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ ویسے اصل رنگ کون سا ہے، یہ یا وہ؟ اس کی روشن آنکھوں سے شرارت ٹپکنے لگی۔ آپ بتائیں؟ اس کی پرشوق نگاہوں سے نظریں چراتی وہ مسکرا کر بولی تھی۔ مجھے تو وہ والا ایسا لگتا ہے، انداز صاف چھیڑنے والا تھا۔ کیا؟ وہ زور سے چلائی اور ایک ہی جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ارے سنو تو۔ ہرگز نہیں، وہ رکے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ اگر میری بیٹی کسی قابل ہوتی تو میں اپنے مرحوم بھائی کے اس نشانے کو کبھی بھی اس اذیت میں مبتلا نہ رہنے دیتا، لیکن خیر دیر آئے درست آئے۔ آئمہ بیٹا میں ساری رات نہیں سو پایا، مجھے یقین نہیں، البتہ شک ہے کہ سویرا کی موت حادثہ نہیں تھی، اسے مارا گیا تھا، مگر رات مجھے اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ حسان کو تمہارے گھر کے گرد پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کا منصوبہ بتاتے میں نے خود اپنے کانوں سے سنے، وہ اسے بھی حادثے کا روپ دینا چاہتا ہے۔ سویرا کے بعد تم یا معید، میں مزید اس نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ معید مجھے اپنی اولاد سے کم عزیز نہیں، جبکہ تم بھی مجھے بیٹیوں کی طرح ہی عزیز ہو۔ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کی حیثیت ایک تنکے کی مانند ہو کر رہ جاتی ہے۔ بیٹا میں بھی تمہاری پھپھو اور اس کی اولاد کے آگے بے بس لاچار ہوں۔ یہ گھر، بینک بیلنس اور کاروبار سب کچھ ہی معید کے بابا کا تھا، اس لحاظ سے اب معید کا ہے، مگر میں شاید اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے تمہیں خبردار کرنے کے لیے۔ پلیز بیٹا، اگر اپنا سہاگ سلامت دیکھنا چاہتی ہے تو اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ پپا جان اپنی بات کہہ کر رکے نہیں تھے، اجرت بھرے انداز میں کہہ کر چلے گئے تھے، اور وہ انکشافات کی زد پہ خزاں رسیدہ پتے کی مانند لرزتی تنہا رہ گئی تھی۔ تمہاری مما کا فون تھا، وہ خاصی دیر بعد خود کو سنبھال کر اندر آئی تو معید نے اسے دیکھ کر اطلاع دی۔ میری مما آپ کی بھی کچھ ہوتی ہیں، اس نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹوکا۔ اوہ یس، وہ میری لونگ وائف کی والدہ ماجدہ صاحبہ ہیں۔ بس؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ اور ہمارے ہونے والے بچے کی گرینڈ ماں معید، اس نے بے تحاشا سرخ پڑتے ہوئے خفگی سے گھورا۔ آپ کی تو کچھ نہیں لگتی نا؟ اس نے منہ پھلایا۔ کیوں نہیں، ہماری وہ ساسو ماں ہے، ہمارے سسر صاحب کی وہی جو آپ ہماری ہوا کرتی ہیں، یعنی جند جان۔ اس کے نزدیک آئے اور کاندھوں پر بازو پھیلا دیا۔ کیا کہہ رہی تھی مما؟ اس نے اس کی رومانٹک موڈ کو دیکھ کر دھیان ہٹانا چاہا۔ بلا رہی ہیں تمہیں، شکوہ کر رہی تھی کہ تم شادی کے بعد میاں کوئی پیاری ہو گئی۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان کی بیٹی کو میاں پیارا ہوا ہے، وہ مسکراہٹ دباتے کہہ رہا تھا۔ میں جانے کے متعلق خود ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی، مجھے چھوڑ کر، وہ آنکھیں تحیر سے پھیلا کر بولا۔ نہیں، میں ایک ایسے شخص کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی جو بیچارہ خود سے اپنے والا بھی نہیں توڑتا میرے بغیر، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ شخص بیچارہ، اس نے مصنوعی غصے سے کہہ کر اس کی چوٹی کھینچی۔ مائنڈ اٹ، میں خفا بھی ہو سکتی ہوں، اس نے دھمکانا ضروری سمجھا۔ پرواہ نہیں، جانتا ہوں کہ جب میں الٹا خفا ہو جاتا ہوں تو تمہاری کیسے جان پہ بنتی ہے۔ وہ شریر ہوا تھا، آئمہ بری طرح سے جھیمپ گئی تھی۔ شرم تو نہیں آتی؟ اپنے کپڑے آپ خود رکھیں گے، میں اماں کی تیاری کر لوں۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑاتی باہر آ گئی۔ ابھی مقصد یہاں سے نکلنا تھا، پھر معید اور بڑی اماں کو کیسے قائل کر کے یہاں آنے سے روکنے، یہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ محبتوں کا مان دیر سے صحیح مگر وہ حاصل کر چکی تھی، اور اس پر وہ اپنے رب کی جتنی بھی مشکور ہوتی کم ہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔